کہ مکے والے سرکار مدینہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اتنے بڑے دشمن کیوں بن گئے تھے؟ جو نبی پتھر کھا کے پھول برسائے، جو کالی کملی والا گالیاں کھا کر دعائیں دے، جو عورت روزانہ سر پہ کوڑا کباڑ لے کر منڈیرے پہ بیٹھ کے انتظار کرے اور نبی کے سر پہ پھینکے، اور ایک دن نہ پڑے جو نبی گھر جا کے پوچھے آج کوڑا کیوں نہیں پھینکا، تیرا کیا حال ہے؟ اس نبی کا دشمن بننے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوستو استقبال ہے آپ کا ہمارے چینل ایم ملتانی ریئیکٹ پر۔ دوستو آج قاری حنیف رحمۃ اللہ علیہ بیان فرمائیں گے جس کا عنوان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے درد بھرا واقعہ، ہمارے نبی کو لوگوں نے کتنا ستایا۔ بہت ہی پیارا بیان ہے، رونگٹے کھڑے کر دینے والا بیان ہے۔ آئیے مل کر اس بیان کو توجہ سے سنتے ہیں اور قاری صاحب کی مغفرت کے لیے دعا فرماتے ہیں، اللہ حضرت کی مغفرت فرمائے، آمین۔ چلیے مل کر بیان سنتے ہیں۔ مکے والوں نے پروگرام بنایا، نبوت کی تحریک کو ختم کرو، اسلام کے مشن کو مٹا کے رکھو۔ چنانچہ بڑے بڑے سربراہان عرب، بہت بڑے بڑے سمجھدار قریش بہت بڑی جماعت کے ساتھ لے کر آئے، ہزاروں کے سوار تھے۔ ادھر اسلام کا حال اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ سال نہیں گزرا ابھی لٹ کر پٹ کر مار کھا کر مدینے میں آئے۔ اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ 17واں روزہ، 17واں رمضان تھا، آج کا دن تھا۔ کئی لوگ تو روزہ نہیں رکھتے نا، مر جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے۔ ہم نے اگر روزہ رکھا تو ہمارا ستیہ ناش ہو جائے گا، بیڑا غرق ہو جائے گا اگر ہم نے روزہ رکھ لیا۔ تو ٹھیک ہے، ان کا ذہن بھی صحیح ہے، ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، خود اپنا بیڑا غرق کر رہے ہیں، کسی کا کیا بگاڑ رہے ہیں۔ بہرحال مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے مدینہ پاک میں اعلان کر دیا، لوگوں مکے والوں نے چڑھائی کر دی، کفار چڑھ کر آ گئے مسلمانوں پہ حملہ کرنے کے لیے۔ کیا پروگرام ہے؟ غریب مسلمان، نادار مسلمان، بے نوا مسلمان، بے کس بے بیچارے غریب مہاجر مسلمان، لٹ کر آنے والے مسلمان، انصار مدینے والے آنے والے لوگوں کی خدمت کر کر کے اور زیادہ غریب ہو گئے۔ وہ مسلمان نبی کی آواز سن کر جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، او لوگوں اب بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ مکے والوں نے چڑھائی کر دی۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے اعلان کر دیا، مرد آؤ، مقابلے کے لیے چلنا ہے، اپنے آپ کو پیش کرو۔ آج ہم لوگ تو پھونک مار کر جنت میں جانا چاہتے ہیں، خرچ کچھ نہ ہو، تکلیف کچھ نہ ہو، جنت یوں ہی مل جائے۔ بڑی عجیب بات کہی، مجذوب نے اسی کو کہتا، واہ غفلت یہ تیری ہستی نہیں، باہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، راہ گزر دنیا ہے بستی نہیں، ہوش کر کچھ جائے مستی نہیں۔ عقل کر کے چلو، یہاں تو بڑے بڑے آئے، جب جانے لگے تو ننگے گئے، تخت و تاج کے مالک تھے، دنیا سے گئے تو کفن نہ ملا۔ بڑے بڑے ملکوں کے سربراہان مملکت دنیا سے گئے، بعد 4 تکبیر نماز جنازہ نہ ملی، قبر کا گڑا نہ ملا۔ یہ تم ہو جو کبھی خوف کھاتے ہی نہیں، ڈرتے ہی نہیں۔ تاجر نہیں ڈرتے کہ ہم ملاوٹ کیوں کریں، سرکاری ملازم تو آدھی خدائی کے مالک ہیں، وہ تو ڈریں کیوں؟ وہ تو آدھی خدائی کے مالک ہیں، ان کو تو پیغام ملا ہوا ہے کہ تم جس قدر چاہو گڑبڑ کرو، جو چاہو کرو، جنت تمہاری ہے، تمہارے باپ دادا کی ہے۔
میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہارا یہ گھمنڈ غلط ہے، تمہاری نمازیں غلط ہیں، تمہارے حج غلط ہیں، ہمارا تمام طرز اپنا معاملہ غلط ہے، اس لیے کہ جب عقیدہ صحیح نہ ہو بات کچھ بھی نہیں بنتی۔ میں نے تمہیں بتایا تھا ایک دن کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا غلام نبی کا غلام ہے، نبی کا آخر الزماں پیغمبر کا نوکر، تم کہاں چوڑے ہوئے پھرتے ہو کہ جنت ہماری ہے؟ پتہ چلے گا جب چھلنے لگے گی کہ کیا کما کے لے کے جا رہے ہو دنیا سے۔ کہ تمہارا خیال غلط ہے کہ ایک دن دیگ چاولوں کی پکے گی تو تم جنت میں جا کے دھڑام سے گر جاؤ گے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، سامان بھی حضور کا، ڈاچی بھی حضور کی۔ سامان ڈاچی کے اوپر اونٹنے کے اوپر لاد رہا ہے، دشمن کا تیر آیا سینے میں لگا، ختم ہو گیا۔ قریب کھڑے ہونے والے مسلمانوں نے شور مچا دیا، جنتی جنتی جنتی، شہید ہو گیا شہید ہو گیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، قریب کھڑے ہو کر کے فرمانے لگے ہوا فی النار انی ارا ما لا ترا۔ اور لوگوں، میں محمد الکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں، میں دیکھ رہا ہوں جنت میں نہیں دوزخ میں ہے۔ لرز گئے صحابہ، کانپ گئے صحابہ، زمین نکل گئی صحابہ کے پیروں کے نیچے سے کہ یہ بات کیا ہے؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمہیں پتا نہیں مال غنیمت میں سے بغیر تقسیم کیے ہوئے اس غلام نے کمبلی ایک کمبل اٹھا لیا ہوگا، چادر اٹھا لی ہوگی۔ آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہا ہوں سارے بدن پہ وہ کمبلی، وہ چادر آگ کی بن کر لپٹی ہوئی ہے۔ ایک صحابی اٹھا اور وہ یہ جو جوتے کے چپل میں تسمہ سا لگا ہوتا ہے یہ لایا، کہنے لگا جی میں نے بھی ایک دن دیر میں سے اٹھا کر یوں ہی جوتی میں ڈال لیے تھے اپنے، آپ لے لیں یہ واپس۔ فرمایا میں نہیں لیتا، یہ جہنم کے انگارے ہیں۔ توجہ کرو معاملات کی طرف، کسی کا مال نہ کھاؤ، کسی کو ناجائز نقصان نہ پہنچاؤ۔ صحابہ کرام کو اعلان کر دیا گیا آؤ میدان میں چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مرد آ گئے، تھی کتنی بڑی تعداد، کچھ مریض ہیں، کچھ بوڑھے ہیں، کچھ بالکل ہلنے کے قابل نہیں۔ سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مائی ہے، خوش نصیب مائی، مقدروں والی مائی، کوٹھیوں والی مائی تو بے شمار ہو سکتی ہیں، بنگلوں والی مائی بھی کافی ہو سکتی ہیں، خوبصورت اور حسین مائی بھی کافی ہو سکتی ہیں، پیسوں کی مالک بھی بڑی مائی مل سکتی ہیں، افسروں کی بیگمات بھی ہو سکتی ہیں، افسروں کی بیٹیاں اور بہن اور بیویاں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن خنسا کی جوتیوں کی خاک کو پہنچنا یہ تمہارے بس کا روگ کہاں ہے؟ تم نے نماز میں چکر کرنا ہے، روزوں میں فریب کرنا ہے، زکات تو دینی نہیں، قرآن کی تلاوت نہیں کرنی، اللہ اللہ کرنی تمہیں معاف ہے۔ 90% عورتیں تراویح نہیں پڑھتی کہ یہ تو مردوں پہ فرض ہے، عید کے جوڑے تم پہ فرض ہے، تراویح مردوں پہ فرض ہے۔ جوتوں کے لیے ابھی سے طوفان مچا رکھا ہے سارے پاکستان میں، تراویح تیرا باپ پڑے گا؟ شرم نہیں آتی، مرنے سے ڈر نہیں لگتا ان عورتوں کو؟ کس نے تمہیں بتلایا کہ تراویح تمہیں معاف ہے؟ کس نے تمہیں بتایا کہ قرآن تم نہ پڑھو؟
کس نے تمہیں بتلایا کہ تم نمازوں کو رگڑا لگا دو؟ میں قسم کھاتا ہوں ایک ایک عمل کا ذرہ نوٹ کیا جا رہا ہے، لکھا جا رہا ہے، ہرگز رگڑا بھٹا نہیں ہوگا وہاں پہ۔ فرمایا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، چھوٹے بڑے مرد عورت تمام کے تمام لائن میں لگے ہوں گے، اپنا اپنا نامہ اعمال، اپنی اپنی مثل، اپنی کتاب ہاتھ میں لیے کھڑے ہوں گے۔ جناب سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کی صحابیہ، کلمہ پڑھنے والی، مغرب کی نماز پڑھی، صبح بدر میں جانا ہے، نماز کے بعد امی ہچکیاں لے لے کر کے رونے لگ گئی، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، خنسا بیوہ ہے، خامند ہے کوئی نہیں۔ بچے کہنے لگے امی جان کیا بات ہے، آج آپ کیوں خلاف عادت روئی ہے، نماز پڑھ کے کیوں رونے لگ گئی؟ فرمانے لگی بیٹا تمہاری بس کی بات نہیں، تم اپنا آرام سے بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ بچے کہنے لگے امی ہم حلال کے پیدا ہوئے ہیں، ہم نے بڑی نیک مائی کا ماں کا دودھ پیا ہے، اماں روتی رہے ہم روٹی کھاتے رہے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، ہمارے حلق سے لقمہ ہرگز نہیں جائے گا جب تک پتہ نہ چل جائے امی کو کیا تکلیف ہے۔ مستقل کیسٹ بھی ہے مارکیٹ میں، یہاں کا تو مجھے پتہ نہیں، سیدہ خنسا کے نام سے۔ بچوں نے اصرار کیا، خنسا رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگی تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم کھانا کھاؤ۔ انہوں نے کہا نہیں بتانا پڑے گا امی جان بات کیا ہے۔ کہنے لگی کل سے اعلان ہو رہا ہے میدان کا، جنگ کا، جہاد کا، اللہ کی راہ میں لڑائی کا، ابا تمہارا ہے نہیں، میں عورت ذات ہوں، تم چھوٹے یتیم بچے ہو، میدان میں لوگ جائیں گے، کسی کا بھائی جائے گا، کسی کا خامند جائے گا، کسی کا بیٹا جائے گا، کوئی مال دے کر آئے گی، میرا گھر محروم رہے گا، میرا حصہ کوئی نہیں، میں عورت ذات ہوں، تم یتیم بچے ہو، باپ تمہارا ہے نہیں، جائے کون، کیا حصہ ڈالوں؟ سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا معاذ اور معاوذ رضی اللہ تعالی عنہما دو بچے ہیں، دونوں کھڑے ہو گئے، کہنے لگے امی جان ہم وعدہ کرتے ہیں ہم جہاد میں جائیں گے، ہم میدان میں جائیں گے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جھنڈا لے کر ہم میدان میں کھڑے ہوں گے، کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، ہمارے بچپنے کو نہ دیکھو، ہمارے حوصلے کو دیکھو۔ سیدہ خنسا رضی اللہ تعالی عنہ بڑی خوش ہوئی، اپنے بچوں کے لیے دعائیں کی، صبح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں لے کے پہنچ گئی اور کہنے لگی کالی کملی والے یہ مجھ بیوہ کی پونجی ہے، یہ مجھ بیوہ کا میرا سرمایہ ہے، یہ میری زندگی کا متاع عزیز ہے، میرا یہ سرمایہ حیات ہے، یہ میری زندگی کی پونجی ہے، میری بیوہ کی پونجی ہے۔ کالی کملی والے اللہ کے دین پر، اللہ کی توحید پر، اللہ کے ایک ہونے پر میں اپنی پونجی قربان کرنے آئی ہوں، آپ ان کو قبول فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مائی یہ تو ابھی چھوٹے ہیں، یہ تو بچے ہیں ابھی۔ سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے سامنے بیٹھ کے رونے لگ گئی، کالی کملی والے بیوہ کی یتیم پونجی کو واپس نہ کرو، میری بڑے ارمان ہے، میرے بڑے پروگرام ہے، میں چاہتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آخرت میں کوئی صلہ عطا فرمائے۔ کسی نے کہہ دیا کہ یہ جو دوسرا بچہ ہے نا ایک، یہ تو کچھ بڑا معلوم ہوتا ہے، تو وہ دوسرا بھی ایڑیاں اٹھا کر اوپر کو ہاتھ کرنے لگا،
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے بڑا ہوں. وہ اور اوپر کو ہوا کہ یا رسول اللہ میں اس سے بڑا ہوں. قربان ہونے کے لیے خنسا کے بیٹے کس طرح تیار ہیں, اور جائیداد کے لیے نہیں, مکان کے لیے نہیں, دکان کے لیے نہیں, اپنے ناک کے لیے نہیں, قوم کے لیے نہیں, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے لیے, اللہ کے قرآن کے لیے, اللہ کے دین کے لیے, اللہ کی توحید کے لیے, بیوہ کے یتیم بچے قربان ہونے کے لیے آج کے دن تیار کھڑے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خنسا کا حال دیکھ کر دونوں بچوں کو قبول فرما لیا, منظوری دے دی دونوں کی کہ یہ جائیں گے جہاد میں. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں, عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. ان کو فرمایا دائیں بائیں رکھنا ان بچوں کو, ان کا خیال کرنا ہے. اللہ اللہ, خنسا تیرے بچوں کے مقدر پہ قربان ہو جاؤں جن کا سرکار خیال فرما رہے ہیں. میدان لگا, ادھر ہزاروں سوار ہیں, ہزاروں سواریاں ہیں, بڑا مال ہے, بڑا لشکر ہے, بڑا انتظام ہے, بڑا اسلحہ ہے, بڑا ریشن ہے, بڑا کچھ کفار کر کے بنا کر کے لائے. ادھر خدا کہتا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ, وَلَقَدْ البتہ تحقیق نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون. ادھر 313 کل, ادھر ہزاروں کی تعداد, سامان بڑا, لشکر بڑا, انتظام بڑا, راشن بڑا, ہتھیار بڑے. ادھر 313 اور سامان کا حال یہ بنا ہوا ہے. حفیظ کہتا تھے ان کے پاس 2 گھوڑے, تھے ان کے پاس 2 گھوڑے, 6 زرے 8 شمشیریں, اور پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. سامان صرف اتنا ہے, 2 گھوڑے ہیں, 6 زرے, 8 ٹوٹی پھوٹی تلواریں. اندازہ لگاؤ, آج ہم سارے دنیا دار بن گئے. آج ہم دنیا دار بن کے مرنا چاہتے ہیں. آج ہم کفر کے قریب ہو کے مرنا چاہتے ہیں. آج ہم قرآن سے دور ہو کے مرنا چاہتے ہیں. آج ہم اللہ کی توحید سے دور ہو کے مرنا چاہتے ہیں. پیغمبر کی ختم نبوت سے دور ہو کے مرنا چاہتے ہیں. آج ہماری تمنا نہیں. تم میں سے کتنے لوگ ہیں جو رو رو کے دعا کرتے ہیں یا اللہ جب میرا دم نکلے تو کلمہ نصیب ہو؟ بہت کم لوگ ہیں ایسے. رات دن اولاد کا فکر ہے, رات دن اپنی شان کا فکر ہے, رات دن اپنی آن کا فکر ہے, اپنی عزت کی لگی ہوئی ہے. کون جانے قبر میں کیا بنتی ہے. 2 گھوڑے, 6 زرے. زرے ہوتی تھی کڑیوں کی, زنجیروں کی جیسے کڑیاں ہوتی ہیں, کرتے بنے ہوئے ہوتے تھے تاکہ تلوار اثر نہ کرے. اندازہ لگاؤ, ایک طرف سارا مکہ, بلکہ یوں کہوں سارا عرب, اور ایک طرف آمنہ کا در یتیم اپنی غریب جماعت کو لیے کھڑا ہے میدان بدر میں, اور یوں جھولی پھیلا دی. اللہ اللہ, امام الانبیاء نے 1,24,000 نبیوں کے سردار نے, رسولوں کے سردار نے, خدا کے محبوب نے, ساری کائنات کے سردار نے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ پاک کی حضور میں یوں جھولی پھیلا دی. مانگا ہے اپنے مولا سے, دعا مانگی آئی, او میرے مولا میرے پلے جو کچھ تھا میں نے لا کے میدان میں کھڑا کر دیا.
میری پونجی تیرے سامنے ہے، میرا سرمایہ تیرے سامنے ہے، میرا لشکر تیرے سامنے ہے، میری قوت تیرے سامنے ہے، اور میرے مولا اگر آج یہ مٹ گئے پھر تیرا بھی نام لیوا کوئی نہیں۔ جناب ابو بکر صدیق سبقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روئے اور میری طرف دیکھو، دعا مانگتے 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 یوں ہاتھ ہو گئے سر سے اونچے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور جھولی بھر گئی آنسوؤں سے، مولا تیرے سوا میرا کوئی نہیں، میں لے آیا جو میرے پلے تھا، آگے تو جانے تیرا کام جانے۔ پیغمبر نے خدا سے مانگا، پریشانیوں میں خدا سے مانگا، جنگ اور جہاد میں خدا سے مانگا، مدد خدا سے مانگی، امداد خدا سے مانگی، نصرت اور اعانت خدا سے مانگی۔ سجدے میں ہے، دعا مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، حق پرستوں کی نہ کی تو نے گر دل جوئی نہیں، اور تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، مولا مدد فرما امداد فرما تیرے سوا کوئی نہیں۔ ساری جماعت کھڑی ہے صحابہ کرام کی، اندازہ لگاؤ پورا لشکر ہے 313 کا، اور گھوڑے ہیں 2 اور زرے ہیں 6 اور تلواریں ہیں ٹوٹی پھوٹی 8، اور ادھر ہزاروں سواری، ہزاروں تلوار، ہزاروں تیر انداز، گھوڑے، بڑا سامان ہے۔ سامان پہ ناز نہیں کرنا چاہیے، پیسے پہ فخر نہیں کرنا چاہیے، یہ تو 1 منٹ میں جواب دے جاتا ہے، یہ تو 1 سیکنڈ میں دوسرے کا بن جاتا ہے۔ یہ پیسہ بڑا بے وفا ہے، ابھی تیری جیب میں، کل میری جیب میں، پرسوں اس کے گھر میں، پرسوں اس کے گھر میں، یہ تو چکر کھاتا پھرتا، یہ تو کسی کا بھی نہیں بنا۔ محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا مانگی، ادھر میدان میں صفیں کھڑی ہو گئی۔ جناب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میرے دائیں بائیں خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں بچے کھڑے تھے، ایک طرف معاذ ہے ایک طرف معاذ ہے۔ میں اپنے دل میں سوچتا تھا، اے کاش آج حوصلے نکالنے کا وقت ملتا، آج میں اپنے ارمان نکالتا، آج میں اپنی حسرتیں نکالتا، مگر ان بچوں کا خیال کرنے کی وجہ سے میں کچھ نہ کر سکوں گا۔ ادھر حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی بچھا کر کے بیٹھ گئی، وضو کر کے مصلی بچھا کر بیٹھ گئی۔ کبھی عورتیں مصلی پہ بیٹھ کے خوش ہوتی تھی، اب صوفے سیٹ پہ بیٹھ کے چوڑی ہوتی ہیں، بڑی بڑی کرسیوں پہ، بڑے بڑے ان پہ مرد بھی عورتیں بھی، ٹیلی ویژن کی بیماری، پتہ ہی نہیں کیا کیا بیماریاں آ گئی۔ اللہ پاک ہر لعنت سے سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ رمضان کا مہینہ، دعا کرو اللہ پاک ٹیلی ویژن کی لعنت سے، وی سی آر کی لعنت سے ہمیں اور ہماری نسل کو بچائے۔ یہ فنکاری نہیں، یہ لعنت ہے، اور اس کی لعنت کا پتہ انشاءاللہ دنیا ہی میں چل جاتا ہے۔ جب بیٹی بے عزت ہو کے مرتی ہے، جب بہن کی آبرو اترتی ہے، پھر پتہ چل جاتا ہے کہ یہ لعنت کیسی چیز ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وہ بچے جو تھے معاذ اور معوذ، وہ کہنے لگے بنایا، وہ نبی کے دشمن کو بھی جانتے ہیں اور نبی کو بھی پہچانتے ہیں۔ آج ہمارے بچوں کو دین کے دشمنوں کی اور دین کے دوستوں کی پہچان ہی نہیں، خود ہمیں پہچان نہیں، خود ہمیں پہچان نہیں ہوتی، منافق کی مشرک کی پہچان ہی نہیں۔ ادھر سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، خنسا آج کیا بات ہے، مصلی بچھا کر جھولی پھیلائے ہوئے کیسے بیٹھی ہے؟
कहने लगी इंतजार कर रही हूँ, मुसल्ले पे बैठ के वुजू करके इंतजार में हूँ कब मेरे बच्चों की शहादत की खबर आए। तेरे बच्चे शहीद हो गए, अल्लाह की तौहीद पे शहीद हो गए, नबी की खत्म नबूवत पे शहीद हो गए, अल्लाह के कुरान पे शहीद हो गए। कब खबर मिले और कब मैं सजदा शुक्र अदा करूं। और मेरे मौला तेरा शुक्र है मेरी यतीम पूंजी को कबूल कर लिया। खंसा तुझे क्या मिलेगा, तेरे बच्चे शहीद हो जाएंगे। हाय इसकी नजर कहाँ है, इसकी सोच कहाँ है, इसका तदब्बर देखो, इसका गौर देखो। खंसा की समझ पर कुर्बान जाऊं, उसके शुऊर पे कुर्बान जाऊं, उसकी अकल पे कुर्बान जाऊं। सैयदा खंसा रजी अल्लाह तआला अन्हा कहती है, बहनों और तो मुझे ताना मेरा ना करो, मेरा इरादा है कल क़यामत में ये आवाज लगे 2 शहीदों की मां को बुलाओ तो मैं अपने रब के दरबार में जाऊं। सैयदना मुआज़ और माऊज रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा दोनों बच्चे मैदान में खड़े हैं। अब्दुर्रहमान इब्न औफ से पूछा कि वो अबू जहल कौन सा है। उन्होंने कहा अच्छा बेटा बताऊंगा जब सामने से गुजरेगा। उस जमाने में एटम बम तो था नहीं, सफे होती थी, जमातें बनती थी और आमने सामने की लड़ाई होती थी। तो कुछ देर के बाद एक सर्कस घोड़े पे सवार था अबू जहल। वो आया लानती, उछलता हुआ घोड़ा, सर्कस घोड़ा। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ सबका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी कहता है कि मेरे दिल में आया कि बच्चों ने नाम सुना होगा अबू जहल का, देखना चाहते हैं जैसा बच्चों को शौक हुआ करता है किसी चीज को देखने का। मेरे तसव्वुर में भी ये बात नहीं कि ये बच्चे करेंगे क्या, कि जब सामने आया तो मैंने उंगली कर दी कि भतीजो अबू जहल वो है, वो सामने सर्कस घोड़े पे सवार। और अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मेरे बताने से पहले दोनों बच्चों ने यूं आगे को सर निकाला मेरे आगे और थोड़ी सी देर आंखें मिलाई, न जुबान हिली, न लबों ने हरकत की, न हाथ हिले, न इशारे हुए, न किनारे हुए और दोनों भाइयों ने कोई प्रोग्राम तय कर लिया। आंखों ही आंखों में प्रोग्राम तय कर लिया खंसा के बेटों ने। हमारे यहाँ आंखों में प्रोग्राम आदा तय होंगे बदमाशी के, हरामखोरी के, जिना के। और खंसा तेरे बेटों ने आंखों ही आंखों में प्रोग्राम तय कर लिया शहादत का, जन्नत का, दुश्मन को खत्म करने का, नबी के दुश्मन को मिटाने का प्रोग्राम बना लिया। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जैसे ही इशारा किया टूट पड़े। अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं रज़ियल्लाहु ताला मैंने उंगली उठाई, अचानक मैंने देखा मेरा दायां भी हिस्सा खाली, मेरा बायां हिस्सा भी खाली, इधर वाला बच्चा भी नहीं, उधर वाला बच्चा भी नहीं, तलवार उनके पास नहीं। अचानक वो किस तरह दौड़ गए, बिजली की तरह कहाँ चले गए। मेरी नजर पड़ी, मैंने देखा जाके अचानक अबू जहल पे फिल पड़े और उसकी लातें दोनों काट दी, घसीट कर जमीन पे गिरा लिया। हमारे बच्चे आएंगे चुगली करेंगे, चची यूं कह रही थी, मामी यूं कह रही थी, खाला यूं कह रही थी। जैसी रूह वैसे फरिश्ते, जैसे आपा ऐसी हमारी औलाद, जैसे हमारा मिजाज वैसे ही हमारा माहौल बना हुआ है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते मैं हैरान हो गया कि बास की तरह बच्चे। और एक और बात, ये कहते हुए दौड़े दोनों, कहने लगे कसम खाई कि मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, कसम खाई कि मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को।
یا وہ ختم ہو جائے گا یا ہم ختم ہو جائیں گے۔ ہم نے سنا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ہمارے آقا کو ستاتا ہے، ہمارے محبوب کو پریشان کرتا ہے، گالیاں بکتا ہے۔ تم لے کے کیا جاؤ گے؟ تمہارے پاس سامان نہیں ہے، تمہارے پاس ریشن نہیں ہے، تمہارے پاس اسلحہ نہیں ہے، تمہارے پاس ہتھیار نہیں ہے، تم کیا چیز لے کر کے جاؤ گے وہاں؟ پڑھو گے کیا لے کر ابو جہل کو، دوسرے کافروں کو؟ کہتے ہیں نہ تیغ و تلوار پر تکیہ، نہ تیغ و تلوار پر تکیہ، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، نہ تیغ و تلوار پر تکیہ، نہ خنجر پر نہ بھالے پر، اور بھروسہ ہے بس ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ ہمارا سامان یہ ہے، ہمارے ہتھیار یہ ہے، ہمارا اسلحہ یہ ہے، ہمارا ریشن یہ ہے۔ ہم تو محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کر سب کچھ قربان کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں بچوں نے ابو جہل کو گرا لیا، اور ادھر اندازہ لگاؤ، صحابہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھڑی دے دی، جال کی درخت کی چھڑی دے دی، اور جس کو چھڑی کافر کو مار دی وہ مر گیا، جس کو اشارہ کر دیا وہ مر گیا۔ خدا کہتا ہے لوگوں، اذ تقول للمؤمنین أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ۔ کئی ہزار فرشتے آ گئے، فرشتوں کی جماعت آ گئی، امداد آ گئی، خدا کی نصرت آ گئی، خدا کی اعانت آ گئی، نوری فرشتے آ گئے۔ ادھر کفر ہے، ادھر نوری فرشتے مقابلے میں آ گئے، مگر وہ اس وقت آئے جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری طاقت لے کر میدان میں کھڑے ہو گئے۔ امیہ ابن خلف سامنے آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گردن پر چھڑی مار دی۔ لمبا واقعہ ہے، اس وقت موقع نہیں۔ مکہ مکرمہ میں تھے حضور بھی، ہجرت سے پہلے امیہ اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہا تھا۔ حضور نے پوچھا امیہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہا ہے؟ امیہ کہنے لگا دشمن تو تھا نا، گھوڑے کی پیٹھ پہ تھپکی دے کے کہنے لگا یہ تیرے لیے تیار کر رہا ہوں، اس پہ چڑھ کے نعوذ باللہ تجھے قتل کروں گا۔ بدلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ میں تجھے قتل کروں گا۔ ہائے ہائے، کافر کو کتنا یقین ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پہ۔ رونے لگا، گھر جا کے بیٹھ گیا، بیوی بھی رونے لگ گئی، محلہ سارا آ گیا۔ اور کیا ہو گیا؟ اب وہ امیہ بن خلف کہتا ہے اس نبی نے میرے قتل کی خبر دے دی۔ انہوں نے کہا نبی کو روزانہ کو مارتے ہیں، روز بلال کو مارتے ہیں، روز سہیل کو مارتے ہیں، روز فلانے کی پسلیوں کو توڑتے ہیں، ہم نے زنیرہ کی آنکھیں نکال دی، ہم نے لبینہ کا چمڑا ادھیڑ دیا، ہم نے برائے بن عازب کا کمر کا چمڑا جلا دیا، ہم نے ابو فقیہ کی پسلیاں توڑ دی۔ وہ کہنے لگا سب کچھ ٹھیک ہے، پر مکے والوں ساری زندگی تمہارے سامنے ہے، مکے کے پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتے ہیں پر نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بدر میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے امیہ کو چھڑی مار دی۔ اب جہاں زخمی پڑے تھے وہاں امیہ پڑا ہے، اس طرح آواز ہوگی جیسے گدھا ہینکتا ہے۔ تو بڑے بڑے جرنیل جو تھے کافرات کہنے لگے وہ شرم کر کمینے، لوگوں کے سر کٹے پڑے ہیں، ہاتھ کٹے پڑے ہیں، وہ چپ چاپ پڑے ہیں، تو تجھے تو کچھ بھی نہیں ہے، خون میں نہیں نکلا، تو گدھے کی طرح چیخ رہا ہے۔ کیا بات کہی کافر نے، ہائے ہائے، سارے کہو سبحان اللہ، زور سے کہو سبحان اللہ۔ خدا خدا ہے، بات حق اپنے دشمن سے کہلواتا ہے،
ہے تو کافر امیہ نبی کا دشمن، مگر بات کیا کہی ہے جو تم نے کبھی نہ کہی ہوگی۔ تم بڑے مسلمان بنے پھرتے ہو، میں بھی بڑا مسلمان بنا پھرتا ہوں، تمہاری کھوپڑی میں دماغ میں یہ بات کبھی نہ آئی ہوگی۔ جب امیہ کو تانا دیا نا بڑے بڑے کافروں نے، چھوڑ میں جا رکھا کمینے، خون نہیں نکلا، اتنی سی خراش ہے گردن میں چھڑی کی، لوگوں کو تلواریں لگی پڑی ہیں۔ وہ کہنے لگا مکے کے سرداروں میری بات سنو، کسی کو بلال نے مارا، کسی کو عثمان نے مارا، کسی کو ابو بکر نے مارا، کسی کو فاروق نے مارا، کسی کو طلحہ نے مارا، کسی کو زبیر نے مارا، کسی کو معاذ اور معاذ نے مارا، او مکے والا مجھے نبی نے مارا ہے۔ مجھے نبی نے مارا ہے۔ اور اگلی بات بتاؤں گا، ایک مرتبہ اور کو سبحان اللہ۔ کہنے لگا مجھے اتنی تکلیف ہے، مجھے اتنی تکلیف ہے کہ اگر میری تکلیف پورے عرب پہ تقسیم کر دو تم سارے مر جاؤ گے۔ نبی کے ہاتھ کی چھڑی لگی ہے، مجھے تمہیں کیا پتا ہے؟ تم کیا جانو نبی نے، اور جس کو نبی نے مارا اس کے مرنے میں کیا کمی رہ گئی۔ اونٹ پہ سوار ہو کر کے دوڑنے لگا، بلال کی نظر پڑ گئی جس کو بڑا ستایا تھا امیہ نے۔ ہاں یہاں گلے پہ پیر رکھ کر سارا وزن ڈال دیتا تھا، اور وہ پھر بھی خدا کی توحید کو نہیں چھوڑتا تھا۔ ہم تو ذرا سا بچہ بیمار ہوا تو پہنچ گئے ننگوں کے پاس، ذرا سی پریشانی آئی تو پہنچ گئے قبروں کو چاٹنے۔ یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی کمر کے نیچے دہکتے ہوئے کولے شولے، سینے کے اوپر پتھر کی چٹان ہے۔ جناب ابو بکر فرماتے ہیں بلال کو میں نے دیکھا ایک بالشت زبان باہر لٹکی ہوئی تھی، اتنی مار پڑی اللہ والے کو اللہ کے نام کی وجہ سے، جس نام میں آج تم برکت نہیں جانتے، جس نام میں آج تم لوگ کامیابی نہیں جانتے۔ پوری دنیا میں مسلمان ذلیل ہو کے مر رہا ہے اس لیے کہ خدا کو چھوڑا، خدا کے قرآن کو چھوڑا، اور نہ جانے آئندہ چل کر کیا وقت آنے والا ہے۔ بھوک سے مریں گے، پیاس سے مریں گے، ایک دوسرے کو قتل کر کر کے مریں گے، نہ جانے کیا حالات ہوگے۔ سن 47 کے لوگ ابھی کافی زندہ ہے۔ یہ جو تمہارے دماغ میں بات ہے نا کہ جی پولیس روک لے گی، فوج روک لے گی، گڑبڑ ہونے نہیں دے گی۔ سن 47 میں پولیس مر تو نہیں گئی تھی، فوج پر کوئی آسمان سے گولا تو نہیں برسا تھا، دیکھا کیا اثر بنا؟ وہ آج بھی وہی خدا ہے، آج بھی وہی خدا ہے۔ نہ فرائض کو تباہ کرو، نہ نمازوں کو ٹھکراؤ، نہ روزوں کو دھکا دو، نہ قرآن سے بغاوت کرو۔ سیدنا بلال نے جب پیچھا کیا ہے بھاگتے ہوئے امیہ کا، ہائے جب اپنی جان کی پڑتی ہے نا اولاد کی بھی نہیں رہتی۔ ہاں امیہ نے اونٹ پہ سے اپنا بچہ نیچے دھکا دے کے گرا دیا کہ بلال اس کے مارنے میں لگ جائے گا، میں نکل جاؤں گا۔ ہاں اس کے مارنے میں لگ جائے گا بلال۔ جب وہ دھڑام سے نیچے گرا بلال کہنے لگا دیکھنا تجھے ہے اس کو نہیں، میری یہ گردن آج تک گواہ ہے کہ تو نے مجھے کتنا مارا۔ اللہ اللہ، پھر گرا لیا ہے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیچے۔ مقدر کی بات ہے نا، جس جگہ بلال کو مارا جاتا تھا وہاں مسجد بنی ہوئی ہے، اور جہاں بلال کو مارنے والے کا گھر تھا وہاں لیٹرین بنی ہوئی ہے۔ اللہ کے نام پہ مار کھانے میں بھی برکت ہے۔ ہاں تم جو مولویوں کو بیٹھ کے ہمیں گالیاں دیا کرتے ہو، تمہیں پتا نہیں ہمیں کتنا مزہ آتا ہے اس بات میں بھی۔ اور یہی وہ اللہ والے تھے جنہوں نے کبھی بھی غلط کاروں کے سامنے گردن نہیں جھکائی،
شیخ العربی والعجم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ جیسے بزرگوں نے رمضان المبارک میں رمضان کے مہینے میں بھی مالٹے کی جیل کی کوٹڑی میں چکی چلا چلا کر خدا کا قرآن پڑھا، روزے رکھے. کتنی بڑی تکلیف آئی پھر بھی کبھی نہ گھبرائے، آخر یہی کہتے ہوئے چلے گئے ہری ہے شاخ تمنا، ہری ہری ہے شاخ تمنا، ابھی جلی تو نہیں اور جگر کی آگ دبی تو ہے، بجھی تو نہیں، جفا کی تیغ سے گردن وفا شاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں. آؤ مقابلہ کر کے دیکھو اللہ والوں کا. بڑے بڑے لوگ تمہارے سامنے آئے ہوں گے، کوئی امریکہ کا چمچا، کوئی روس کا چمچا، کوئی چائنا کا چمچا، کوئی یورپ کا چمچا، کوئی کسی کا کڑچھا، کوئی کسی کا نمائندہ. آؤ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے چمچے ہیں، آؤ ہم حضور کالی کملی والے کی جوتیوں کی خاک کو چاٹنے والے لوگ ہیں. بے شک تم ملوں کے مالک ہو، بے شک تم کارخانوں کے مالک ہو، پر خدا کی قسم ہم تمہیں کچھ بھی نہیں جانتے. ہمیں ناز ہے اس بات پر. آواز آئی قرآن میں، فرمایا تم میرے بن جاؤ. پھر آئے فرشتے، پھر 5000 فرشتوں کی جماعت آئی بدر میں. 5000. ابو جہل مرا. اب خنسا کے بچوں نے گھسیٹ کر ابو جہل کو نیچے تو گرا لیا، مگر سر کاٹنے کا سلیقہ نہیں، کبھی کٹتا دیکھا ہی نہیں. نیچے گرا کر چھاتی پہ چڑھے بیٹھے. سبحان اللہ، دلیری کیسی. اور ماں اتنی بہادر ہے تو بیٹے کتنے بہادر ہوں گے. اور جن کی ماں قسم کھا کے کہتی ہے کہ کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا، اس کی اولاد کیسے ہو. اور جو ماں فلم دیکھتی ہے، جو ماں 24 گھنٹے ٹیلی ویژن پہ پڑی رہتی ہے، جو ماں VCR دیکھتی ہے، پھر انشاءاللہ اولاد بھی 10 نمبریہ کیسے نہ بنے گی. اور قرآن سے دور ہو جاؤ، کسی کا کیا بگاڑو گے، سارے تکلیف اٹھاؤ گے. اس لیے خدا کا قرآن کہتا بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَبِّمِينَ. 5000 فرشتے آ گئے. ابو جہل مرا، امیہ ابن خلف مرا، عتبہ کا سر کٹا، عتیبہ کا سر کٹا، بڑے بڑے لیڈر مرے، بڑے بڑے سردار مرے، اور 70 کافروں کو حضرات صحابہ کرام قید کر کے مدینے میں لے آئے. میدان سے واپس آئے تو 70 جنگی قیدی ساتھ لائے. اندازہ لگاؤ، جنگی قیدی ساتھ لے کر آئے. 313 گئے تھے، 70 قیدی لے آئے، اور کتنوں ہی کو وہاں قتل کر کے جہنم میں پھینک کے آئے. مدینے میں جب کافروں کو قید کر کے لایا گیا، شام کے وقت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، کون ہے میرے مہمانوں کو کھانا کھلائے. اب بتاؤ، ابھی تو لٹ پٹ کر ویسے آئے تھے، اب لڑائی بھگت کر آئے ہیں. کہاں سے دولت آئی، کہاں سے کھانے کا انتظام آیا. اللہ غنی. ایک غریب صحابی بھی ایک کو لے گیا اپنے گھر اور کہنے لگا، بات سن، تو امیر آدمی ہے، میں غریب ہوں، کھانا ایک آدمی کا ہے، تو کھانا کھا لے، میں درخت کے پتے چبا لیتا ہوں، میں درخت کے پتے چبا لیتا ہوں. اس نے چبا لیے، اور اس نے ہے دین کا دشمن، ہے اسلام اور قرآن کا دشمن، پکڑ کر میدان سے لایا گیا. مگر چونکہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرا مہمان ہے، اس لیے آپ درخت کے پتے چبا کر سو گیا، دین کے دشمن کو کھانا کھلا دیا. دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، تیسرے دن بھی ایسا ہی ہوا.
जब चौथा दिन हुआ, इसने कहा ना कि तू खाना खा और मैं पत्ते खाऊंगा, तो वो काफिर कैदी कहने लगा कि आज मैं पत्ते खाऊंगा, तुझे 3 दिन हो गए पत्ते खाते, आज मेरी बारी है पत्ते खाने की। उन्होंने कहा नहीं, तेरे पेट में दर्द हो जाएगा, तुझे पत्ते खाने की आदत कहाँ है, मेरा मैदा आती है, तू बीमार हो जाएगा। वो कहने लगा छोड़ बीमारी, पहले कलमा पढ़ा फिर खाना खिला। आज हम अपने भाइयों की रोजी पे लात मारते हैं, आज हम अपने अजीजों की रोजी पे लात मारते हैं, जहां तक मुमकिन अल्लाह मियां जबरदस्ती खिला रहा है, वरना तोबा तोबा तोबा। अगर मेरे इख्तियार में हो ना तो तुम सबका रगड़ा लगा दूं। बंदे की खसलत ऐसी है, देख नहीं रहे क्या असर बना हुआ है। जिम्मेदारों को देखो, ताजिरों को देखो, सरकारी मुलाजिमीन का तो नाम लेता वो भी मैं डरता रहता हूं, क्योंकि पाकिस्तान के मुलाजिम है ये तो सारे अब्दालों की जमात है भाई, सारे औलिया कराम है ये। जो सरकार का मुलाजिम बन गया जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया। और ये नबी के दीवाने का हाल देखो, काफिर जंगी कैदी कहने लगा पहले कलमा पढ़ा, और हम तुम्हारे दुश्मन तुम्हें मारने आए, मिटाने आए, कत्ल करने आए और गिरफ्तार होकर आए, तो तुम पत्ते चबाओ हमें खाना खिलाओ। उधर एक वाकया और हुआ इन्हीं दिनों में ही कि एक और आदमी ले गया, उसके यहाँ खाना मुख्तसर था, उसने बीवी से कहा कि रल मिल के खाने का रिवाज है, जब खाना खाने बैठेंगे तो तू ठीक करने के बहाने चिराग बुझा दियो, मैं यूं ही खाली मुंह को हाथ लगाता रहूंगा, नबी का मेहमान खाना खा लेगा। उधर कुरान आ गया, वल्लदीना तबव्वउद्दारा वल ईमान मिन क़ब्लिहिम युहिब्बूना मन हाजरा इलैहिम वला यजिदूना फी सुदूरिहिम हाजतम मिम्मा ऊतू व यु'थिरून। कुरान आ गया, मेरे महबूब कमाल हो गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों का क्या कहना, खुद भूखे रहते हैं, नबी के मेहमान को खाना खिलाते हैं। मुसलमानों का हाल तो ये है, देखा बर्फ कम हो रही है, परले फट्टे पे बर्फ नहीं है, पैसे बढ़ा दिए, जा जा, तुझे पता नहीं है परले फट्टे पे खत्म हो गई है। आगे पीछे अगर 1 रुपए के 4 नींबू बिकते हैं तो शाम को रमजान में रोजे की वजह से रुपए का 1 कर दिया, तूने तो कमाई शुरू कर दी, खुदा नहीं देख रहा, तुझे क्या पता है ये कमाई तेरे ऊपर बदन पे लगेगी या कफन पे लगेगी या दवा पे लगेगी, तुझे क्या पता है ये कमाई है कोई, मजबूर से कमाना, रमजान मुबारक के एहतराम को ठुकराना है। ये जितनी भी खाने पीने की चीजें हैं, मेरी बात नहीं है, नबी की बात है, जो भी रमजान का महीना समझकर के रोजों का महीना लोग लेवे ही लेवेंगे, दूध हो, मीठा हो, बर्फ हो, नींबू हो, शरबत हो, जो भी इन चीजों को महंगा करेगा, खुदा की कसम खा के कहता हूं कयामत के दिन उसका कोई हिस्सा नहीं होगा। इसलिए तो खुदा कहेगा कि तुमने रमजान का एहतराम किया या कमाई की रमजान का नाम लेकर। इसलिए आज की तारीख में यौम बदर हुआ, सहाबा इकराम कामयाब हुए, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सर बुलंद हुए, अल्लाह का दीन बुलंद हुआ, अल्लाह के दीन का झंडा बुलंद हुआ, अल्लाह की तौहीद का झंडा बुलंद हुआ, खुदा का कुरान ऊंचा हुआ। आज के दिन 17 रमजान मुबारक को मैदान बदर में मुसलमानों को और इस्लाम को फतह मिली। ये सबसे पहला जंग है जो कुफर की कमर टूटी। एक बात और कहता जाऊं चलता चलता, बुरी तो लगेगी, ये सब नबी की बरादरी थी, ये सब नबी के ताए चचे थे। 13 बरस तक इनको समझाया समझाया समझाया, ना माने। जब तलवार गर्दन पे पड़ी ना, फिर इनकी खोपड़ी सीधी हुई। पिटाई के बगैर आदमी सीधा नहीं होता। बड़े बड़े जब इनके लीडर मर गए, साहबा ने खींच कर मुर्दों को घसीट कर एक डठे कुएं में फेंक दिया। और इतना जज्बा आया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यूं उस कुएं के पास खड़े होकर फरमाने लगे, जहां लाशें पड़ी थी काफरों की, बदमाशों की, अब तो तुम्हें पता चल गया होगा मेरी नबूवत का।
अब तो तुम्हें मेरे खुदा की तौहीद का पता चल गया। कितने बड़े जज्बात हैं। तो मुसलमानों, अपनी आखिरत को बनाओ। ये 10-12 दिन, चंद दिन बाकी है रमजान के, एहतराम करो। जालिमों, रोजा ना रद्द करो। पता नहीं अगले रमजान से पहले तू कब्र में होगा, तुझे कीड़े खा जाएंगे। रोजे बर्बाद न करो, तरावियां बर्बाद न करो, खुदा के कुरान को धोखा न दो, फरेब न करो। काफी सारे मर्द औरतें फिरते हैं यूं ही, रोजा रखते नहीं, दुपट्टा भिगो के सर पे लिए फिरते हैं। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने जर्नल कर्नल को खत लिखा कि इसमें लंबी चौड़ी फिक्र की कोई बात नहीं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, कोई सोचो विचार वाली बात नहीं। सारे तेरी फौज में, तेरी कमान में मुसलमान है, सबको इकट्ठा कर ले। सारों को इकट्ठा करके कुरान करीम के सूरत नूर की 2 आयतें सुना दे। ये भी नहीं फरमाया कि सजा सुनाओ, इतने कोड़े लगेंगे, जो खिलाफ करेगा यूं कैद होगी, यूं कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा, कुछ नहीं। जनाब फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय देखो। उनके ख्याल में कुरान करीम में इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी अजमत है, इतनी बड़ी करामत है, कलाम इलाही में इतना बड़ा शरफ है। ऐलान कर दिया, फरमाया अपने कर्नल को, सारी फौज को, लश्कर को इकट्ठा करके कुरान करीम की फुला फुला आयत सुना दे। और उसके बाद बेधड़क फौज को, लश्कर को उसी रास्ते से गुजार के ले जा, बेधड़क ले जा। हाय, कभी कुरान की 2 आयतों से काम बन जाता था, अब सारे कुरान से मेरा तेरा काम नहीं बनता। चुनाचे मिस्र के कर्नल ने, मिस्र के जर्नल ने सारी फौज को इकट्ठा कर लिया। उसने भी ये बात तो नहीं कही कि फारूक आजम को दोबारा खत लिखता कि हजरत ये तो 2 आयतें आपने लिखी, ये तो सारा कुरान रोज पढ़ते हैं, पर बनेगा क्या? जैसे फारूक आजम का यकीन था, फारूक आजम की फौज के कर्नल का भी यकीन है, फारूक आजम के फौज के जनरल का भी यकीन है। उसने सारी फौज को इकट्ठा किया, लश्कर को जमा किया, और उसके बाद कहने लगा, कुल्लिल मुमिनीन यगुद्दू मिन अबसारिकुम व यहफज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यसनऊन। ओ लोगों, खुदा तुम्हें कहता है अपनी आंखों की हिफाजत करो। अगर तुम्हारी नजरें गलत जगह पड़ी, अपनी इज्जत की हिफाजत करो, अपनी आबरू की हिफाजत करो। अगर गलत नजरें पड़ी, गलत इस्तेमाल हुई, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा यसनऊन। अल्लाह पाक तुम्हारी साथ साथ है, वो हर चीज को देखता जाएगा, वो हर चीज तुम्हारी देखेगा। चुनाचे तारीख शाहिद है, इब्ने हशाम ने लिखा है, इब्ने खुल्दून ने लिखा है, और कई मुअर्रिखीन ने लिखा है कि जब मुसलमान जर्नल ने, मुसलमान कर्नल ने अपनी फौज को कुरान की 2 आयतें सुनाई और इसके बाद हुक्म दिया, चलो, तमाम का तमाम लश्कर चल रहा है। उधर ढोल बजा, धमाके बजे, गाना शुरू हुआ, गाना बजाना शुरू हुआ, सारी फौज निकल गई, सारा लश्कर चला गया। लड़कियों ने देखा कि ये तो खत्म हो गए, नीचे आवाज दे के कहने लगी, और जाने वालों, ये सारी फौज कई अंधों की फौज तो नहीं। ये हुस्न का नजारा और ये डांस और ये आवाज, हम नाच नाच के थक गई, कोई सर नहीं उठाता। और आज देख लें आप, हर घर के ऊपर वो लगा हुआ है एरियल, लानत का एरियल लगा हुआ है, लानत का एरियल। हाजियों, तुम क्या कहते हो कि हमारे घर का इसमें क्या बिगड़ेगा? खुदा की कसम, वो बिगड़ता है, वो दीमक लगती है, वो तबाही फिरती है, तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुमने क्या सोच रखा है?
मुसलमान कर्नल के हुक्म पे सारी फौज निकल गई। नाचने वाली गाने वाली लड़कियां ईसाइयों की हैरान है, क्या हुआ? लाखों की तादाद में फौज गुजर गई, कोई निगाह उठा के नहीं देखता। एक मुसलमान सिपाही गुजरता गुजरता नीची नजरें किए किए कहने लगा, सर कैसे उठाए, निगाह कैसे कोई उठाएगा? ये सारे के सारे अल्लाह का कुरान सुनकर आए हैं। कैसे कोई निगाह उठाएगा, कैसे कोई सर को उठाएगा? ये सारे के सारे अल्लाह का कुरान सुनकर आए हैं। उनका अमल हुआ ना कुरान पे, उनके अमल का कितना बड़ा असर पड़ा। मुर्रिखीन ने लिखा, इब्ने हिशाम लिखता है, ईसाई लड़कियों ने छलांगे लगा दी, कोठे से नीचे आ गई, कहने लगी, ओ मुसलमानों, वो कुरान हमें भी सुना के जाओ जिसमें इतनी स्पिरिट है, इतनी ताकत है, जो हुस्न के नजारे से रोक दे, जो गाने बजाने से रोक दे। ये तो आदमी के दिल का सुकून है, न गाना सुनते हो न हुस्न का नजारा करते हो। जाते वाले यूं ना जाओ, हमें भी वो कुरान सुना के जाओ। उस कुरान में कितनी बड़ी ताकत है, वो कितनी अजमत होगी उसमें, उस कलाम में कितनी बरकत होगी, जिस कलाम में ये तासीर है कि वो ऐसी ऐसी चीजों से रोक देता है। चुनाचे एक मुसलमान सिपाही चलता भी जाता है और कहने लगा, वकुल्लिल मुमिनीन वकुल्लिल मुमिनीन। कुरान की आयत पढ़ के सुनाई। सैकड़ों नहीं बेशुमार लड़कियां एक मुसलमान की जुबान से अल्लाह का कुरान सुन के कहने लगी, और जाने वालों छोड़ के ना जाओ, हमें भी कलमा पढ़ाओ। जितनी भी वो नाचने गाने वाली थी, तमाम की तमाम कलमा पढ़कर मुसलमान बन गई। और मुर्रिखीन ने लिखा है, आखिरी दम तक कुरान की शहदाई और दीवानी बन के गुजरी है। फिर वो लड़कियां जो रात दिन हुस्न जमाल का पैकर बनी रहती थी, उलमा ने लिखा है, जब मौत आई, एक एक के बदन में कपड़े लिबास में मौत आई तो 50-50 टाटी लगी हुई थी। बज़ाहिर तो आज भी बड़ी झाड़ा पूंजी है, बड़ी सफाई है, बड़ी दौड़ धूप है। इसी को मजज़ूब अल-ऐलान कहता, बज़ाहिर तो हर शय में बेहद सफाई, मगर दिल में है गंदगी इंतहाई, कभी इसके धोखे में आना न भाई, ये सब है रियाई, ये बस है रियाई। ये तो चीज ही कुछ नहीं। बड़े बड़े धंधे हमें पलटते देखे, बड़े बड़े निजाम बिगड़ते देखे। आइए चलते हैं दूसरे वाक़े की तरफ। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर है, बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं लोग। अल्लाह सबको नसीब फरमाए। खाना काबा बैतुल्लाह का तवाफ कर रहे हैं। बहुत बड़ी अजमत वाली चीज है, जिसको अपने घर का तवाफ नसीब करते हर एक को नहीं मिलता। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जिसने मेरे घर का तवाफ किया, मैं समझता हूं मेरे चारों तरफ चक्कर लगाया। तवाफ हो रहा था, एक शहजादा भी तवाफ कर रहा था, उसकी चादर नीचे लटक रही थी। वो जो एहराम की चादर थी वो लटकी हुई थी, तो किसी का पैर आ गया उसकी चादर पे, उसकी गर्दन में झटका लग गया। किसी दूसरे तवाफ करने वाले का पैर आ गया। तवाफ बड़ी अजीब शय है। उलमा ने लिखा है कि एक आदमी तवाफ कर रहा था, एक औरत की पैरों की पाजेब की झनकार आई, छनकार आई पैरों के जेवर की। तवाफ करता करता उसकी तरफ देखने लगा। उलमा ने लिखा है कि रुकने यमानी के पास से बैतुल्लाह से एक हाथ निकला
اور زور سے منہ پہ تھپڑ مارا، طواف میرا کرتے ہو دیدار غیر کا کرتے ہو، آنکھ نکل کے وہ جا کے پڑی۔ طواف میرا کرتے ہو اور زیارت غیر کی کرتے ہو، آنکھ نکال دی، تھپڑ لگا۔ تو شہزادے کی چادر پہ جب کسی کا اچانک پیر آ گیا تو جھٹکا لگا اس کی گردن میں۔ اس نے جو مڑ کے دیکھا تو غریب آدمی نظر آیا، بدوی، ایک دیہاتی، مارا زور سے تھپڑ اس کے منہ پہ شہزادے نے، اس کے 2 دانت ٹوٹ گئے کہ تم نے میری چادر دبا دی، میری گردن میں جھٹکا لگ گیا، تم نے چادر دبائی میری۔ طواف ختم کر کے وہ دیہاتی جو تھا، نوجوان بیچارہ غریب آدمی، اس نے جا کے فاروق اعظم کے یہاں فریاد کر دی کہ فلاں شہزادے نے تھپڑ مارا اور چادر پہ میرے پیر آ گیا تھا، غیر ارادی طور پر میں نے جان کے نہیں اس کی چادر پہ پاؤں رکھا، مجھے کیا فائدہ تھا، لیکن اس نے تھپڑ مارا، میرے دانت نکل گئے۔ وہ تو فاروق اعظم کا زمانہ تھا کہ آج کل کا دور تو تھا نہیں کہ اچھا بھائی کمیٹی بنائیں گے ایسی بھی جو تھپڑ مارنے والوں کو پوچھا کرے گی کہ تم نے تھپڑ کیوں مارا۔ بس وہ سب کمیٹی بنتی ہے، پھر آگے چلتی ہے، کام پورا نہیں ہوتا، وہ کمیٹی ختم ہو جاتی ہے۔ ہر چیز کی کمیٹی ہے، پتہ ہی نہیں کس نے تجھے سبق دیا۔ سڑک بنانے کی کمیٹی، قانون بنانے کی کمیٹی، تمام غیر ملکوں میں آنے جانے کے انتظامات کی کمیٹی، حج کمیٹی، فلانی چیز کی کمیٹی، ایک لفظ یاد ہو گیا، کرنا کرانا کچھ نہیں۔ سیدنا فاروق اعظم شہزادے کو طلب کر لیا اور فرمایا یہاں کھڑے ہو جاؤ، تم نے اس نوجوان کو بیت اللہ کے قریب تھپڑ مارا، تماچا مارا اس کے منہ پہ، لگا اس نے جب یہ بات سنی، وہ شہزادہ جو تھا وہ مسلمان ہوا تھا، کہنے لگا فاروق اعظم شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں، میں تو جبلہ ابن اوہم ہوں، میں تو بہت بڑا آدمی ہوں، میں کوئی دیہاتی ہوں، کوئی عام آدمی ہوں جو فوراً آپ بدلہ دلوا رہے۔ نے کہا میں تو شہزادہ ہوں، نے کہا ہاں ہاں ٹھیک ہے شہزادہ ہے، کہ میں تو اتنا بڑا آدمی ہوں، کہ ٹھیک ہے تو اتنا ہی بڑا آدمی ہے، میں تو جبلہ ابن اوہم ہوں، کہ ہاں تو جبلہ ابن اوہم ہے، مگر یہاں کھڑا ہو جا، یہ تجھے تھپڑ مارے گا۔ کمال ہے، میں اتنا بڑا آدمی اور یہ 2 ٹکے کا آدمی مجھے تھپڑ مارے گا کہ ہاں مارے گا؟ تمہارے یہاں چھوٹے بڑے کی کوئی تمیز نہیں کہ ہاں ہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والا یہاں سب ایک ہے، جس نے کلمہ پڑھا سب ایک ہو جاتے ہیں۔ کل ایک آدمی 4 مہینے افغانستان کے مجاہدین کے ساتھ گزار کے آیا، دوست آدمی ہے، جہاں اس نے اور باتیں بتائی وہاں ایک یہ بات بتائی کہ ایک محاذ پہ ایک روسی کو پکڑ لیا، روسی بدماش کو پکڑ لیا، وہ جو آئے ہوئے ہیں نا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان بن گیا۔ تو 2-4 دن کے بعد اس سے پوچھا کہ تو نے اپنے کفر میں یا اپنے معاملات مذہب میں اور ہمارے اسلام میں کچھ فرق پایا؟ ایک بات اس نے بتائی، وہ میں نقل کر دیتا ہوں، شاید آپ کو بھی پسند آئے۔ جتنے کہ وہ مسلمان بنا اتنے کی بات اسے محسوس ہوئی، کہنے لگا میں اپنے منہ میں بڑا ٹوتھ پیسٹ مارتا تھا، بڑا برش مارتا تھا، بڑی منجن مارتا تھا اور میرے منہ کی بدبو نہیں جاتی تھی، جب سے میں نے تمہارا کلمہ پڑھا میرے منہ کی بو ختم ہو گئی۔ بالکل میرے منہ میں سے بدبو نہیں آتی، ورنہ میں خود تنگ تھا۔ اندازہ لگاؤ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے سے اگر ایک روسی کافر کے منہ کی بدبو ختم ہو سکتی ہے تو کیا میرے تیرے جہنم کے سلگے ہوئے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے سے جہنم کے انگارے نہیں بجھ جائیں گے؟
बेशक تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی یہاں بدلہ دینا پڑے گا، یا کوئی چھوٹے بڑے کی بات نہیں۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت سے گھبرایا، اور اس بات سے وہ گھبرایا کہ یہاں اتنا عدل، اتنا انصاف، کسی کا کوئی لحاظ نہیں، سب کے لیے ایک قانون اور ایک مساوی حقوق، اور سب کے لیے ایک سا درجہ رکھا ہوا ہے۔ چنانچہ مرتد تو ہو گیا، کافر دوبارہ ہو گیا، مرتد ہو گیا، اور اس بات کو پسند نہ کیا کہ شہزادہ بادشاہ کا بیٹا ایک دیہاتی کے ہاتھ سے تھپڑ کھائے اور بدلہ دے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ثابت کر دیا کہ مسلمان بادشاہ کے سامنے، مسلمان عدالت کے سامنے تمام چھوٹے بڑے امیر غریب ایک ہیں، یہاں کسی کی چھوٹے بڑے کی رسائی نہیں ہونی چاہیے۔ بلکہ عہد فاروقی نے اس قسم کی مثالیں قائم کی، اس قسم کی مثالیں قائم کی۔ جنگ میں، جہاد میں رشتہ دار سامنے آ گئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ سگا ماموں ہے اور اس کو نیچے ڈال رکھا ہے اور پیر کے نیچے پیر دبایا ہوا ہے اور ایک ہاتھ میں پیر پکڑ کے اپنے ماموں کو بیچ سے پھاڑ رہے ہیں۔ فاروق اعظم بیچ سے چیر رہے ہیں تو نگاہ پڑی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرمایا عمر یہ تو تیرا ماموں ہے۔ عرض کی آقا جب تک آپ سے نہیں جڑی تھی یہ سب مامے نانے تھے، اور جب آپ سے جڑ گئی اب تو یہی دین ہے، یہی دنیا ہے، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں۔ وہ اپنا رشتہ دار ہی نہیں جو تیرے دروازے کی غلامی نہیں کرتا۔ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے آپ کو جنت کے وارث بنائے پھرتے ہیں، جنت کے ٹھیکیدار بنے پھرتے ہیں، نماز کی پابندی ہم نہیں کرتے، قرآن کریم کی تلاوت کو ذوق شوق سے ہمارے یہاں نہیں رواج۔ میں تو دیکھتا نہیں کہ کوئی عورت دن میں منہ بناتی ہو کہ آج ہمارے گھر میں کسی نے تلاوت نہیں کی، ہمارے گھر میں آج لعنت برسی ہوگی رحمت کے بجائے۔ پورے سال میں اگر گھر میں قرآن کی تلاوت نہ ہو، عورت کو افسوس نہیں، مرد کو افسوس نہیں، بڈھی مائی نہیں افسوس کرتی، کوئی چھوکری افسوس نہیں کرتی کہ ہمارے پورے گھر میں قرآن پڑھنے والا ایک بھی نہیں۔ اور یہ آج نہیں پڑھا گیا، کیوں نہیں پڑھا گیا؟ نماز کی طرف سے کوئی افسوس نہیں کرتا۔ ظلم و زیادتی کر کے گھروں میں کتنا ہی لا کے دے دو، کوئی یوں کہنے کو تیار نہیں کہ تمہیں یہ ملا کیسے ہے، تم نے یہ حاصل کیسے کیا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد میرا یہ تھا، بے شک نماز روک دیتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے، مگر وہ بھی نماز ہونا، نہ ہم نماز دل سے پڑھتے ہیں، نہ زکوٰۃ صحیح معنوں میں ادا کرتے ہیں، اور ان سب کی روح اور جڑ جو ہے وہ ہے انصاف مہیا کرنا۔ قتل کے بدلے قتل ہو، چور کا ہاتھ کٹے، شرابی کو کوڑے لگیں۔ ہم تو اخبار میں سن لیتے ہیں کہ فلاں جگہ شراب کی بھٹی پکڑی گئی، فلاں جگہ شراب پیتے ہوئے پکڑ لیے، مگر یہ کانوں نے آج تک سنا ہی نہیں کہ اس کی وجہ سے کوڑے لگے۔ زنا کی سزا ملی، شراب کی سزا ملی، چور کو فلاں سزا ملی، وہ ہم نہیں سن پاتے۔ اندر ہی اندر افسر لوگ جو گھپلا مچاتے ہیں وہ تمام کے تمام معاملات کو اڑا کے رکھ دیتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے جس کا قرآن کریم مخالف بنتا ہے۔ قرآن کریم نے للکار کی آواز دی، فرمایا بڑے بڑے لوگ جب ہیرا پھیری کیا کرتے تھے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نازل کردہ کام کے خلاف فیصلے کیے، تمام خلاف اس کی عدالتیں قائم کی، پرواہ نہ کی، سوچا تک نہیں۔ کہیں فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ
फउलाइका हुमुल फासिकून। कुरान कहता है जो लोग मेरे कुरान के खिलाफ बैठकर फैसला करते हैं, अल्लाह कहता है ये फासिक हैं, ये फाजिर हैं, ये बदकार लोग हैं। मेरा अर्ज करने का मतलब मंशा ये है कि हम एक तरफ से अपना दामन साफ करते हैं तो दूसरी तरफ से गंदगी आलूद रह जाता है। अगर मरते वक्त ये हाल हुआ तो नाकाम होकर के मरे। सहाबा किराम ने इन तमाम गुत्थियों को पहले सुलझाया और अपनी जिंदगी को ऐसे बनाया कि मरते वक्त सहाबा किराम की तरफ कोई उंगली नहीं उठा सकता था। हुकूकुल इबाद के बारे में भी, हुकूकुल्लाह के बारे में भी कोई चीज उनको पीछे न रख सकी। मैं इसी दौलत की, इसी माल की तख्तियां बनाकर जहन्नुम में गर्म कर करके पीठ पे, पसलियों पे, पेशानियों पे दाग दिया जाएगा। शाह अब्दुल अजीज देलवी सबका रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं हिंदुस्तान के। उनके जमाने में दिल्ली शहर में कोई अमीर आदमी था बड़ा कंजूस, औलाद को भी खर्चने के लिए नहीं देता था। दुनिया में लोग असल में रही दो किस्म के गए, या कंजूस या फिर फिजूल खर्च। दरमियाना रवि लोगों ने छोड़ दी कि ना कंजूसी हो और ना इतना उड़ाओ कि कल को गाड़ी के नीचे लाइन पे सर रखना पड़े। कई लोग मर जाते हैं कि देना है कहां से दें, चलो मियां सर उड़ा दो अपना खैर कर रहा, क्या इतना खर्च करते हो। तो अगर शाह साहब के जमाने में आदमी था, कंजूस था, बेटे को खर्चने के लिए नहीं देता था। आखिर मरते तो लोग उस जमाने में भी थे, फानी है जान सारा, मौत आ गई। बेटे ने गुस्से में आकर वो जो अशरफियों का थैला था अब्बा के साथ कब्र में रख दिया। उन्होंने जिंदगी में तुमने हमको खर्चने के लिए नहीं दिया, दफा हो जाओ, अपनी दौलत साथ ले जाओ, अब हम भी तुम्हारी दौलत को नहीं लेते, साथ ही ले जाओ। चिढ़ गया बेचारा बेटा, वो थैला भर के अशरफियों का कब्र में साथ रख दिया। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि कई दिनों के बाद बेटा और ज्यादा तंग हो गया, गरीब हालत थी। एक दिन रात को लेटे लेटे दिल में ख्याल आया कि बाप ने तो दिया ही नहीं खर्च करने के लिए, तूने कौन सी अक्लमंदी की है जो थैला भर के वहां रख दिया। अब तो काम आ जाता ना, अब तो खर्च कर लेता, खामखा कब्र में रखा है। तो खुद ही दिल में आया कि कब्र में से कौन सा कोई निकाल के ले गया, अब निकालना। तो खुद ही प्रोग्राम बनाया, रात का वक्त था, कसी उठाई और जाके कब्र खोद ली अब्बा की। जब लहद खोली तो लिखा है कि अशरफियों की थैली भर के रख के आया था, मगर जब जाके देखा रोशनी की, अंदर टारक जलाई या किसी चीज से रोशनी की, देखता क्या है कि वो तमाम अशरफियां पैर से लेकर सर तक सारे बदन पे सितारों की तरह टकी हुई है। एक करके तमाम आंखों पे, नाक पे, जुबान पे, हाथ पे, सीने पे, छाती पे, सारे बदन पे एक एक करके लगी हुई है। तो वो कहता है कि मैंने एक अशरफी उतारने के लिए ये 2 उंगलियां लगाई। कहता बस इतनी आग लगी, बड़ी मुश्किल से कब्र पूरी की, छोड़ के आ गया। सारी रात दही में उंगलियों को डबोया, दवाओं में रखा, मगर चैन नहीं पड़ती थी। एक दिन गुजरा, दूसरा दिन गुजरा, बड़े दम दुरूद कराए, बड़ी दवाएं की। अब बताऊं शर्म के मारे किसी को ना अब्बा का ये हाल है। तो हजरत शाह अब्दुल अजीज देलवी रहमतुल्लाह अलैह के पास गया और जाके कहने लगा, हजरत मेरी उंगलियों में कोई फिंसी निकलती है या कोई फोड़ा निकलता है, पता नहीं, बड़ी साड़ है, बड़ा दर्द है, आग लगी हुई है, चैन नहीं पड़ती। तो हज़रत शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि इधर कर, मैं दम करता हूं। हज़रत शाह साहब ने कुछ पढ़ा,
اور دم کیا، فرمایا اب بھی ہے؟ کہنے لگا جی اسی طرح سے ہے۔ پھر شاہ صاحب نے پڑھا اور پھر دم کیا، پھر پوچھا کہ اب بتا، کہنے لگا جی اسی طرح سے ہے۔ شاہ صاحب نے پھر تیسری مرتبہ پڑھا اور بڑے عاجزی سے پڑھا، بڑی توجہ سے پڑھا اور پھر دم کیا، پھر پوچھا اب بتا، کہنے لگا جی اسی طرح سے ہے۔ شاہ صاحب فرمانے لگے جھوٹ بولتے ہو، تھوڑا پھنسی نہیں، جہنم کی آگ ہے۔ تھوڑے پھنسی کا درد نہیں ہے، آج جہنم کی آگ ہے، نہیں بجھے گی۔ اب وہ رونے لگا، شاہ صاحب کے سامنے کھل گیا، کہنے لگا حضرت ایسے ایسے ہوا، واقعی جہنم کی آگ ہے۔ تو یوں فرمایا اللہ اکبر، یوں فرمایا ساری دنیا میں پھر لے، یہ آگ بجھنے والی نہیں، سمندر کے پانی سے نہ بجھے گی، دریا کے پانی سے نہیں بجھے گی، نہروں ندیوں نالوں کے پانی سے نہیں بجھے گی، کنووں کے پانی سے نہیں بجھے گی، دواؤں سے نہیں بجھے گی، کسی چیز سے نہیں بجھے گی۔ حضرت شاہ صاحب فرمانے لگے جا مسجد میں چلا جا، وضو کر، 2 رکعت نماز ادا کر، اس کے بعد اللہ کی حضور میں بیٹھ کے رو لے، اور جو آنکھوں سے آنسو نکلے وہ یہاں مل لینا، آنسوؤں سے جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے۔ چنانچہ مرتا کیا نہیں کرتا، مسجد میں گیا، نماز پڑھی اور بڑی توجہ سے رویا، بڑی توجہ سے رویا، جو آنسو نکلے وہ انگلیوں پہ مل لیے۔ شاہ صاحب کی خدمت میں آ کے کہنے لگا اللہ کے ولی تیری بات سچی ہے۔ حضرت شاہ صاحب فرمانے لگے میری بات نہیں، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رویا کرو، جہنم کی آگ کو آنسو بجھا سکتے ہیں۔ اور آج ہمیں وہ رونا ہی نہیں آتا، کھا لیں گے، پی لیں گے، پہن لیں گے، نہا لیں گے، دوڑ دھوپ کر لیں گے، لیٹ لگا لیں گے، بکواس کر لیں گے، لیکن رونا اٹھ گیا۔ وہ رونے والے لوگ چلے گئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اتنے روئے، اللہ کے خوف سے اتنے روئے، آنکھیں کھو دی، نابینا ہو گئے رو رو کر۔ ڈاکٹروں حکیموں نے کہا ہم آنکھیں ٹھیک کر دیں گے مگر 3 دن تک سجدہ کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ ابن عباس نے بیت اللہ میں کھڑے ہو کر اعلان کر دیا مجھے ان آنکھوں کی ضرورت نہیں جو مجھے اللہ کی سجدے سے ایک دفعہ بھی روکے۔ ٹھوکریں کھانا منظور ہے، سجدے سے میں نہیں رک سکتا، دھکے کھانا منظور ہے، ٹکرے منظور ہیں، پر میں یہ بات گوارا نہیں کر سکتا کہ ایک سجدہ بھی اللہ کے دربار میں نہ کروں۔ اب جنہیں قدر تھی انہی کی بات ہے نا، ہماری بات تھوڑی ہی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے اس لیے ہمیں قرآن کریم میں یہ واقعہ سالبہ والا سنایا کہ ہم بھی تو ہیں، پہلے دعا مانگتے ہیں یا اللہ بس یہ قرض میرے سر سے اتر جائے، میں تجھ سے کچھ نہیں مانگتا، اے میرے کریم، اے میرے مہربان، اے بندہ نواز، اے زمین و آسمان کے مالک میرا یہ قرضہ اتار دے۔ چلو جی اللہ نے قرضہ اتار دیا، پھر مانگتا ہے غفور الرحیم کم سے کم کچھ کفن کاٹی تو میرے پاس ہو، اگر کفن بھی کہیں اور سے پڑا تو میری اولاد کو میرا ملے گا، کچھ دے مجھے بھی۔ پھر اللہ پاک کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں۔ پھر ہزاروں کی دعا مانگتا ہے، ہزاروں مل گئے پھر لاکھوں کی مانگتا ہے، لاکھوں مل گئے کروڑوں کی مانگتا ہے، کروڑ مل گئے تو اربوں کی مانگتا ہے۔ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، قبر آ جاتی ہے، یہ کسی نے نہیں کہا یا اللہ کافی ہے اب کسی اور کو دے دے۔ یوں کوئی نہیں کہتا کہ یا اللہ مجھے کافی ہے، کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جس کی بچوں پہ روٹی نہیں ہوگی تو اس پر کریمی کر دے۔ اب یہی وجہ ہے کہ آج ہم تمام نظام میں پیچھے پیچھے ہیں، بندوں پہ تو کیا صدقہ کریں گے، لگے ہاتھوں بات عرض کر رہا ہوں، تم تو اپنی مارو گے نا، میں نے اپنی مارنی ہے، جو میری سمجھ میں آئے گی میں تو وہی کہوں گا۔ کراڑ ہندو بنیا جس کا خدا پر ایمان نہیں، رسول پر ایمان نہیں، قرآن پہ ایمان نہیں،
पत्थरों का पुजारी, बड़ा पीपल का पुजारी, दरख्तों का पुजारी, पानी का पुजारी, सूरज का पुजारी, उसकी ये कोशिश है कि मैं कुछ न कुछ खैरात हवा में उड़ने वाले परिंदों को भी खिलाया करूं। अरे हिंदू कीड़ियों के, चिमटियों के, कबीलियों के सुराग तलाश करते फिरते हैं, सूची फेंक के आते हैं, अल्लाह की मखलूक खाएगी, हवा में उड़ने वाले परिंदे खाएंगे, फला चीज खाएंगे, राहों में पानी पिलाने का इंतजाम करते हैं, गाड़ियों में पानी पिलाने का इंतजाम करते हैं। अरे हिंदू का तो इतना बड़ा यकीन है कि मखलूक पे करम कर तो अल्लाह मियां करम करेगा। कभी तेरा भी ये ईमान बना? अभी गर्मी आ रही है, सिंध में हिंदू बनिए हैं अभी डेर की, मीरपुर मथेलो, घोटकी, इन स्टेशनों पे जाकर के देखो, बनियों के नौजवान लड़के बाल्टी लेकर पानी पिलाते फिर रहे हैं। पानी पीने वाले मुसले और पिलाने वाले हिंदू। एक तुम हो स्टेशन से नलके उखड़वा देते हैं बोतलें बेचने के लिए। अड्डे पे अगर कोई औरत का बच्चा रो रहा हो, भाई जी पानी मिल जाएगा, बोतल ले लो बोतल। अंदाजा लगा, अड्डे स्कीमर बन गए सारे। ना तुम बताओ, ईमानदारी से मस्जिद में बैठो, मेरी बात पर हाँ ना करो, खुद सोचो कि हम जो साल भर में कमाते हैं कितना हम अल्लाह की मखलूक पर अल्लाह की रजा के लिए खर्च करते हैं, और कितना पैसा हमारी औलाद रगड़ती है, कितना पैसे को हमारी बेगम आग लगाती है, कितने पैसे को साल में हम खाते पीते पेशाब करते और हगते हैं, और कितना उस मालिक के नाम पर हम गरीबों, मोहताजों, कीड़ी मकोड़े, पक्षी, प्यासे, मुंह के प्यासों के पानी हम पिलाकर कितनी दुआएं लेते हैं। हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानौतवी सबकैद रहमतुल्लाह अलैह, किसी ने कहा हजरत किसी से अगर दुआ करानी हो, किसी से अगर दुआ लेनी हो, क्या तरीका है? हजरत नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह बड़े आलिम लोग थे भाई, बड़े अल्लाह वाले थे। यूं फरमाया गर्मी में दुआ लेनी बड़ी आसान है। फरमाया कैसे? पूछा कैसे? फरमाया कि प्यासा आदमी हो ना, बस पानी ठंडा पिला दो, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे लिए दुआ कर, अतड़ियां बोल उठेंगी, खुदा तेरा भला करे, अल्लाह तुझे रंग ला दे, अल्लाह तुझे और दे। बगैर कहे, बगैर मुतालबे के, बगैर किसी वजह के खुद ब खुद प्यासे की अतड़ियां बोल पड़ती हैं ठंडा पानी। अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुसलमानों और इंसानों के अंदर राबता कायम रखने के लिए ज़कात का कानून नाजिल फरमाया, ताकि गरीब लोग, मोहताज लोग, यतीम बेवा लोग जो हैं वो तमाम के तमाम तुम्हारे साथ जुड़े रहें। वो लेकर के जुड़ जाएं, तुम दे करके जुड़ जाओ, वो तुम्हारा एहसान अपने ऊपर समझे, तुम उनका एहसान कि अगर ये गरीब ना होते तो हम क्या करते। बड़े बड़े बेपरवाह लोग भी हमने देखे, अल्लामा मोहम्मद यूसुफ साहब बिन्नौरी सबकैद रहमतुल्लाह अलैह बैनुल अक़वामी शख्सियत थी, बड़े अल्लाह वाले थे। एक दिन मैं हजरत के पास बैठा था, एक आदमी आया और 50,000 रुपया सामने रख के कहने लगा हजरत ये ज़कात के पैसे हैं। फरमाया नहीं भाई, हमने अपने साल का खर्चा पूरा कर लिया, ले जाओ कहीं और जाके दो। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे 3 चीजों से बड़ी मोहब्बत है, 3 चीजें बड़ी प्यारी लगती हैं, 3 चीजें दुनिया में बड़ी मरगूब है मुझे। फरमाया एक, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। सरकार की पसंदीदा बात सुनो, फरमाया नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जो नमाज पढ़ता है वो मेरी आंखों को ठंडा करता है, जो नमाज नहीं पढ़ता क्या मतलब, वो मुझे रंज देता है। और जामे तिरमिज़ी में एक हदीस मौजूद है, इरशाद है हुजूर करीम सबकैद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, फरमाया कि हर पीर के दिन, हर जुमेरात के दिन हर उम्मती का नाम आमाल मेरे सामने पेश किया जाता है। हर उम्मती का अमाल नामा सरकार के सामने कर दिया जाता है, तेरे फला उम्मती का ये अमल है। जरा मस्जिद में बैठे हो, किबले की तरफ मुंह किए बैठे हो, लोगों सोचो तो सही हमारे अमाल नामे देखकर आका को कितना रंज होता होगा, हमारे किरदार देखकर, हमारी रूसियाई को देखकर आका को कितना रंज पहुंचता होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
ارے ہم نے حضور کی ذات اقدس کو رنج پہنچایا، پریشانی پہنچائی، تکلیف پہنچائی، پرواہ نہیں کرتے نمازوں کی، نوجوان بھی، بوڑھے بھی، حج کر کے بھی نماز پڑھتے لوگ، اور اب تو ویسے بھی دانا بینا لوگ ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، تین چیزیں مجھے پیاری ہے پوری دنیا میں، تین چیزیں پسندیدہ ہے میری۔ سب سے پہلی فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جس آدمی، جس امتی کا یہ دل کرے کہ میں نبی کی آنکھ ٹھنڈی ہو، اسے چاہیے کہ نماز پابندی سے پڑھے۔ دوسرا فرمایا وفادار عورت مجھے بڑی پسند ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفادار عورت، ہائے ہائے ہماری ماؤں سے زیادہ وفادار کون ہوں گی؟ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کالی کملی والے کے گھر میں 3 مہینے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ دوسروں کے واسطے ہیں سیم و زر و گوہر، اور اپنا یہ حال ہے کہ چولہا ہے بجھا ہوا۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ہمیں 24 گھنٹے میں ایک پانی کا پیالہ اور ایک کھجور کا دانہ ملا کرتا تھا۔ کبھی اپنی ماہوں کی خوراک تو دیکھو، خرچہ تو دیکھو، اور اگلی بات سنو تو حیران ہو جاؤ۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس پیالے اور کھجور کی قدر بھی تب ہوئی جب وہ بھی نہ ملی۔ پیسوں کو برباد کرنے والوں، بے قدری کرنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح کہ کیا گھر ہے محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی گھر سے خیر و برکت ملی صحابہ کرام کو، لیکن دنیا نہ تھی، بلڈنگ نہ تھی، کوٹھی نہ تھی، بنگلہ نہ تھا، چہل پہل نہ تھی۔ اچھا ایک بات اور آج یاد کر کے لے جاؤ، یہ تو مجبوری ہوئی نا، یہ تو ایک مجبوری ہوئی، پریشانی ہوئی، محتاجی ہوئی کہ پانی کا ایک پیالہ اور ایک کھجور کا دانہ ملتا تھا۔ اور اگلی بات سنو تو حیران ہو جاؤ، مجبوری اور چیز ہے، اختیار سے کرنا اور چیز ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سال کا خرچہ 12,000 روپیہ بوری میں بھر کر حضرت عمر نے حضرت عائشہ کے گھر پہنچا دیا، لو تمہارا یہ سال کا خرچہ آ گیا۔ سال کا خرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ اتنا بڑا بورا بھر کر آیا۔ اللہ غنی، بجائے خوش ہونے کے، بجائے مچلنے کے، بجائے فخر کرنے کے، اپنی خادمہ سے فرمانے لگی، حضرت عائشہ خادمہ سے فرمانے لگی میں نے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ پتھر دیکھے، میں نے تو کالی کملی والے کو فاقے کرتے دیکھا۔ خادمہ سے فرمانے لگی اس بوری کے اور میرے درمیان میں کپڑا لٹکا دے، میری آنکھ دیکھنا گوارا نہیں کرتی، میری آنکھ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ اس نے کپڑا لٹکا دیا۔ اس کے بعد خادمہ سے فرمانے لگی مدینے میں اعلان کراؤ جس کو خیرات چاہیے وہ عائشہ کے دروازے سے آ کے لے جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سارے مدینے میں اعلان ہو گیا خیرات لینے والے آ جاؤ۔ ایک اور بات تھی اس وقت میں، ضرورت مند جاتا تھا، یہ نہیں کہ ٹیبک میں ہزاروں روپیہ پڑا ہوا پھر بھی مانگ کے کھانا ہے، جیب میں ہزاروں روپیہ پھر بھی مانگنا ہے، پلے سے نہیں کھانا۔ کہ جتنے بھیک مانگے ہیں نا، بھیک مانگنے والے، 1 کروڑ روپیہ دے دو انشاءاللہ شام کو پھر بھی مانگے گا، اس کے مقدر میں بھیک مانگنا ہے۔ اسے فرمانے لگی کچھ نہیں ہے،
وہ خادمہ کہنے لگی کچھ نہیں ہے. اب وہ خادمہ کہنے لگی کہ اگر ایک ٹکے کا گوشت منگوا لیتی تو تم بھی اپنا روزہ کھول لیتی گوشت سے, میں بھی کھا لیتی. کیا جواب دیا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے؟ فرمانے لگی اب تانا دینے سے کیا فائدہ, تو نے اس وقت یاد کیوں نہیں دلایا؟ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے بیت اللہ میں کھڑے ہو گئے. فاروق اعظم خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ گئے اور آواز لگا دی, او مکے والوں, او مکے کے شیروں, او مکے کے بہادروں, او مکے کے دلیروں, او مکے کے مردوں, مکے کے نوجوانوں, قریشیوں, سارے مکے والے سن لیں, سارے عرب والے سن لیں, تمہاری اطلاع کے لیے میں اعلان کرتا ہوں, آؤ دیکھو کر لو کیا کرتے ہو, میرا محبوب بیت اللہ میں نماز پڑھنے لگا ہے. صرف یہی نہیں, آواز لگا دی مکے والوں, جس نے اپنی بیوی کو بیوہ بنانا ہو سامنے آ جائے, جس نے اپنے بچوں کو یتیم کرانا ہو سامنے آ جائے, جس نے اپنے گھر کو اجاڑنا ہو فاروق کے سامنے آ جائے. وہ کتنا بڑا جوان ہوگا جس کے آنے سے نبی نے بیت اللہ میں نماز ادا فرمائی. بیت اللہ میں نماز ہوئی, خانہ کعبہ میں نماز ہوئی. کتنا بڑا منصف, کتنے بڑے عدل کا مالک. بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے لڑائی نہیں کرنی پڑی, انصاف کام آ گیا. آگے بڑھ کر چابیاں حوالے کر دی بھائیوں نے. سب لوگ اپنے لیے اچھی اچھی دعائیں مانگتے ہیں, اولاد کے لیے کوٹھی بنگلے مانگتے ہیں, اولاد کے لیے راحت و آرام و آسائش مانگتے ہیں. آپ نہ جانے کیا کیا مانگتے ہوں گے, میں نہ جانے اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے کیا کیا مانگتا ہوں گا, لیکن فاروق کی دعا تو دیکھو, کہتا اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک. مولا تیری حضور میں میری التجا ہے, میری دعا ہے, میری مناجات ہے, میں تیری حضور میں دعا مانگتا ہوں. مولا مجھے بستر کی موت سے بچا, میں اپنے گھر کی موت سے پناہ مانگتا ہوں, تیری راہ میں تیرے نام پہ قربانی دیا چاہتا ہوں. شہادت یوں ہی نہیں ملا کرتی, اس کے لیے تو بڑی تگ و دو کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے بڑی جستجو کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے بڑے دامن پھیلانے پڑتے ہیں, اس کے لیے بڑی دوڑ دھوپ کرنی پڑتی ہے. یوں ہی تو اللہ پاک نے اعلان نہیں کر دیا, فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فی سبیل اللہ اموات. اللہ فرماتے ہیں, اور لوگوں جو میرے نام پہ سر کٹا دے, میرے نام پہ مر جائے, میرا کام کرتا کرتا مر جائے, میرا قرآن پڑھتا پڑھتا مر جائے, میری نماز کا سجدہ کرتا کرتا مر جائے, میرا نام لیتا لیتا مر جائے, اللہ فرماتے ہیں میرے یہاں اس کا اتنا بڑا مرتبہ ہے, تم دنیا میں رہنے والوں کو, فرشتوں کو اجازت نہیں کہ ایسے مرنے والے کو مردہ نہ کہیں. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اتنا بڑا جوان, اتنا بہادر جوان, کالی کملی والے نے جھولی پھیلا پھیلا کے مانگا, مالک کی کائنات نے خوش ہو کر کے دیا. لوگوں نے دیکھا فاروق اعظم کروٹیں بدل رہے ہیں, بے تحاشا رو رہی ہیں. کسی نے پوچھا کیا بات ہے, تو بڑا بہادر ہے, تجھے کیا پریشانی؟ فرمایا او لوگوں, آج عمر کو قبر کا اندھیرا یاد آ گیا. ہم قبروں کے پاس سے ایسے گزر جاتے ہیں جیسا کہ بازار میں سے گزرتے ہیں. کبھی نہیں سوچا یہاں یہ وکیل پڑا ہے, یہ وزیر پڑا ہے, یہ چیئرمین پڑا ہوا ہے, یہ بڑا کروڑا پتی پڑا ہوا ہے, قبر پہ پھیرا مارنے والا کوئی. جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی مدینہ پاک میں.
اندازہ لگا کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے احد کے پتھر آئیں گے، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے تبوک کی مٹی آئے گی، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے حنین کی مٹی آئے گی، کسی کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے درخت آئیں گے، کپڑا آئے گا، مگر جب فاروق اعظم کی باری آئے گی خدا کی قسم نبی کا مصلی آئے گا۔ فاروق کی شہادت کی گواہی دینے کے لیے میرے نبی کا مصلی آئے گا، میرے نبی کا منبر آئے گا، میرے نبی کی مسجد آئے گی، خدا کا قرآن آئے گا، فجر کی نماز آئے گی، سارا مدینہ آئے گا۔ اس لیے اللہ کا قرآن کہتا سارا جہان بے وفا، اولاد بے وفا، مال بے وفا، کوٹھی بے وفا، بنگلہ بے وفا، اللہ کا قرآن کہتا میں وفادار ہوں۔ او اللہ والے اگر تو رات کو سوتے وقت آیت الکرسی کہتی ہے 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے دروازے پہ پھونک دیا کرے، آیت الکرسی کہتی ہے مالک کائنات کی قسم ساری رات تو سویا کر، تیرے گھر کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری۔ اب تو لوگ ڈرتے ہی نہیں، ابھی کئی دن ہو گئے اخبار تو تم لوگ زیادہ پڑھتے ہو، ہم تو اخبار پہ پیسے نہیں خرچ کرتے۔ میاں والی کے قریب ریل کار اور بس کا تصادم ہوا، 35 آدمیوں کا 1 سیکنڈ میں قیمہ بن گیا، اور اخبار نے لکھا تھا کہ پورا موضع اکٹھا ہو کر کسی کے قتل کی صلح کرانے چلا تھا، انہیں معلوم نہ تھا ہم سب چلے جائیں گے۔ سورہ تبارک الذی کہتی ہے او اللہ والے اگر تو عادت بنا لے ہر روز عشاء کے بعد میری تلاوت کر کے سویا کرے، روزانہ کا معمول بنا لے، مالک کائنات کی قسم مرنے کے بعد تجھے سب چھوڑ کے چلے جائیں گے، میں اللہ کا قرآن قبر میں تیرے پاس رہوں گا۔ تبارک الذی کہتی ہے میں قبر میں بھی تیری ساتھ اور قیامت کے دن تیری نجات کرا کے دم لوں گی۔ کتنا قرآن، اللہ کا قرآن وفادار ہے۔ خدا کی ذات بے مثل بے مثال، اس کی ذات میں اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کی ذات کو بقا ہی بقا ہے، فنا نہیں۔ اسی نے اپنی قدرت کاملہ سے نظام کائنات کو پیدا فرمایا اور سارے عالم کے نظام کو وہ خود ہی چلاتا ہے، جدھر کی چاہے ہوا چلائے، جدھر کی چاہے دھوپ چھاؤں کا نظام بنائے، وہ کسی معاملے میں بھی کبھی بھی نہ کسی کا محتاج تھا اور نہ ہے۔ وہ چاہے تو راتوں رات فقیر کو تخت تاج دے کر کے تخت شہنشاہی پہ بٹھا دے، وہ اگر چاہے تو بادشاہ کو اٹھا کر پھانسی لگا دے، وہ چاہے تو ایک کو اتنا دے کہ سنبھالا نہ جائے، اور وہ چاہے تو ایک کو اتنا تنگ کر دے کہ بھوک کی وجہ سے موت آ جائے۔ بڑی بے نیاز ذات ہے اس مالک اور قدیر کی۔ نظام شمسی، نظام قمری، ستاروں کا نظام، آسمانوں کا نظام، دریاؤں اور سمندروں کا نظام سارا وہ خود چلاتا ہے۔ نہ کبھی الیکشن ہوتا ہے، نہ کبھی انتخابات ہوتے ہیں، نہ کبھی یہ سننے میں آیا کہ سمندروں کی چیئرمینی فلاں کو ملے گی، دریاؤں کی چیئرمینی فلاں کو ملے گی۔ فرمایا لم یلد ولم یولد، بس میں ہوں اور کوئی نہیں۔ اسی لیے محبوب کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ختم نبوت کا تاج پہنا کر کے بھیجا۔
کہ میرے محبوب دنیا میں جاؤ، لوگ میری ذات کو بھول گئے، کھلانے والے کو بھول گئے، پلانے والے کو بھول گئے، اور اس سے بڑھ کر کے کیا بدجانتی ہوگی، پیدا کرنے والے کو بھول گئے۔ آدمی کے جسم کا نظام کون بنا سکتا ہے؟ اب یہ آنکھ ہے، بظاہر آنکھ ہے، لیکن بجلی کی وائرنگ کی طرح آنکھ سے لے کر پاؤں کے تلی تک ایک نظام چل رہا ہے۔ کان کا نظام ہے، ناک کا نظام ہے، ہاتھ کا نظام ہے، پیر کا نظام ہے، دل اور دماغ کا نظام ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں وہ نہیں بنا سکتا تو اور کون بنانے والا ہے؟ اسی لیے فرمایا کالی کملی والے دنیا میں جاؤ، میرا نام بلند کرو، میری توحید کا جھنڈا بلند کرو، لوگوں کو بتاؤ کہ خالق کو نہ بھولو، مالک کو نہ بھولو، پروردگار کو نہ بھولو، اس رب کو نہ بھولو جس نے یہ سارا جہان بنایا۔ چنانچہ محبوب کائنات حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اعلان فرمایا کہ لوگوں اس کے سوا کوئی نہیں، پھر مکہ بدلا، برادری بدلی، قوم بدلی، اپنے بدلے، غیر بدلے، سب دشمن ہو گئے۔ ایک میری بات سمجھ لیں، آج جس طرح کا کلمہ آج ہم پڑھتے ہیں، اگر یہی کلمہ پڑھنا ہوتا تو ابو جہل کافر نہ مرتا، اتبا کافر نہ مرتا، شیبہ کافر نہ مرتا، ولید ابن مغیرہ کافر نہ مرتا، امیہ ابن خلف کافر نہ مرتا، کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھتے رہتے اور بتوں کی پوجا بھی کرتے رہتے، ان کو حاجت روا بھی مانتے رہتے، زنا بھی کرتے رہتے، شراب بھی پیتے رہتے، سب کچھ کرتے، کلمہ پڑھتے رہتے۔ ان کو صرف یہ بات سمجھ نہ آئی، بلکہ ان کی سمجھ یہ تھی کہ جس نے لا الہ الا اللہ منہ سے کہہ لیا، اس کو پھر ساری زندگی کا نظام اللہ کے حکموں کے تابع بنانا پڑے گا۔ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، پھر وہ اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتا، جو چاہے کھائے، اس کو اختیار نہیں۔ جس نے یہ اقرار کر لیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ میرا رب ہے، وہ میرا پروردگار ہے، اب اس کو اختیار نہیں کہ وہ جو چاہے کھائے، بکری کھائے گا، گائے کا گوشت کھائے گا، بھینس کا گوشت کھائے گا، مرغی کا کھائے گا، کتا نہیں کھائے گا، سور نہیں کھائے گا۔ اسے خود اختیار نہیں ہے، جو چاہے کھائے۔ اسی طرح جس نے کلمہ پڑھا وہ پینے میں خود مختار نہیں کہ جو چاہے پیے، پانی پیے گا، سوڈا پیے گا، لسی پیے گا، شربت پیے گا، چائے پیے گا، شراب نہیں پیے گا، پیشاب نہیں پیے گا، حرام نہیں پیے گا، اختیار ختم۔ جب کھانے میں ہم مختار نہیں، اپنا اختیار نہیں رکھتے، پینے میں ہمیں اپنا اختیار نہیں، پہننے میں ہمیں اپنا اختیار نہیں، چلنے پھرنے میں ہمیں اپنا اختیار نہیں، اللہ کے حکموں کی تابع داری کرنی پڑے گی۔ آج یہی بات قرآن کریم نے تمہارے سامنے رکھی ہے۔ اور بھولے ہوئے مسلمانوں، خدا کا ہم پر کتنا بڑا کرم ہے کہ سفید داڑھی ہو جاتی ہے، قبر کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ پاک بار بار قرآن پھر سامنے لاتا ہے، اور مان جا، مان جا، اب بھی مان جا، اب بھی مان جا۔ فرمایا الف لام میم احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا، کیا لوگوں کا یہ خیال بن گیا، کیا لوگوں کا یہ عمل بن گیا، کیا لوگوں کا یہ عقیدہ بن گیا، کیا لوگوں نے یہ زعم کر لیا، کیا لوگ یہ بنا بیٹھے، تکیہ لگا بیٹھے، ٹھیکہ کر بیٹھے، احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا، کیا
آمنا، اتنا کہنے پر چھوٹ جائیں گے، اتنا کہنے سے جنت میں چلے جائیں گے، اتنا کہنے سے جہنم سے بچ جائیں گے، پلسرات کے عذاب سے بچ جائیں گے۔ آمنا، میں مانتا ہوں۔ صرف اتنا کہنے پر چھوٹ نہیں، قرآن کا مقصد یہ ہے ان یقولوا آمنا، صرف اور صرف اتنا کہنے پر چھوٹ نہیں ہو جائے گی کہ صاحب میں نے قرآن مان لیا، میں نے خدا مان لیا، میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، میں نے خدائی نظام کو مان لیا، اور مان تو لیا، اس پہ عمل تو کر۔ فرمایا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اللہ فرماتے ہیں میں آزما کر دیکھوں گا۔ اگر ماسٹر کو امتحان لینے کا اختیار ہے کہ بچہ فیل ہے یا پاس، ڈاکٹروں کو امتحان لینے کا اختیار ہے، پروفیسروں کو امتحان لینے کا اختیار ہے، تو فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ میں خدا بھی امتحان لوں گا، میں بھی آزماؤں گا، میں بھی جانچ کروں گا، میں بھی پڑتال کروں گا۔ آمنا کون سا زبان سے کہتا ہے، کون سا دل سے کہتا ہے آمنا میں نے مان لیا، کس کی زبان کی نوک پہ کلمہ رکھا ہوا ہے اور کس کے خون کے قطرے قطرے میں بس گیا۔ میں یہ آزما کر دیکھوں گا، میں یہ پتا کروں گا کہ آمنا کہنے والے لوگوں کا حال کیا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ادھر کلمہ بھی چل رہا ہے، ادھر قبروں کو بھی چاٹا جا رہا ہے، ادھر کلمہ بھی چل رہا ہے، ادھر قبر پرستی بھی ہو رہی ہے، بت پرستی بھی ہو رہی ہے۔ ارے ہندو اگر بت کی پوجا کرے تو کافر ہے، اور مسلمان 100 قبروں کی مٹی چاٹے اب بھی مسلمان ہے۔ جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جانثار جماعت، وفادار جماعت، نبی کے اشاروں پہ جان دینے والی جماعت، نبی کے سچے عاشق صحابہ کرام کی جماعت آئی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قیصر و کسریٰ کے دربار میں جاتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ان کے لوگ کارندے اپنے بادشاہوں کو سجدہ کرتے ہیں، آپ امام الانبیاء، آپ رسولوں کے رسول، آپ نبیوں کے نبی، ساری کائنات کے سردار، اجازت دو ہم بھی آپ کو سجدہ کیا کریں۔ اجازت دیں آپ، ہم بھی آپ کو سجدہ کرنا چاہتے، ہمارا دل چاہتا ہے، آپ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں۔ فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى۔ اندازہ لگاؤ سوال کیا کیا تھا اور اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا دیا ہے؟ یہی فرما دیتے کہ نہیں بھائی، بلکہ مثال دی پچھلی، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ تعالیٰ نے لعنتی بنا دیا یہود و نصارہ کو۔ کیوں؟ اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، اس لیے ملعون بن گئے، لعنتی بن گئے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قبروں کو سجدے شروع کر دیے۔ چلو یہاں پہ بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ مالک کائنات کی حضور میں رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جھولی پھیلا دی۔ صحابہ کرام نے ایک سوال کیا، اللہ کے پاک پیغمبر نے اس کا جواب دے دیا، بات ختم ہو گئی۔ لیکن اللہ کے پاک پیغمبر نے اس بات کو اتنا پختہ کر کے دکھایا اور یہ ثابت کر دیا، میرے صحابہ تم نے سوال کیا، میں نے جواب دے دیا۔ آگے رب کی حضور میں جھولی پھیلا دی، الہ العالمین تیرے دروازے پہ میرا سوال ہے، اللہم لا تجعل قبری اصنام،
مولا میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بننے دینا، تجھ سے دعا مانگتا ہوں میری قبر کی سجدہ گاہ نہ بنے، میری قبر کو لوگ بتوں کی طرح سے نہ مانے۔ لوگ آج ایک بات کرتے ہیں کہ جی ہم نے اپنے باپ دادا کو یوں کرتے دیکھا، اب قرآن ماننے یا دادا پر دادا کو ماننے؟ محبوب کائنات حضرت محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب قوم کے سامنے اللہ کا قرآن رکھا، یہی جواب انہوں نے دیا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، مکے والے کہتے تھے او اللہ کے نبی خدا کی بات مانے، قرآن مانے، رسول کو مانے، ما حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، یا اس رستے کو ماننے جس پر ہم نے اپنے بڑکوں کو دیکھا، اپنے باپ دادا کو دیکھا، اس رستے پہ چلیں یا قرآن کے رستے پہ چلیں؟ ظاہر بات ہے ساری برادریاں غلط، ساری رسومات غلط، ساری لغویات غلط، ساری خرافات غلط، سارا جہان کوڑا کالی کملی والا سچا، سارا جہان جھوٹا، خدا کا قرآن سچا، خدا کی ذات سچی، خدا کا فرمان سچا۔ پتہ نہیں کتنے لوگ رسمیں بنا بنا کر کر کے تباہ ہو کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ میں یہ کہتا ہوں بچہ پیدا ہوا، اللہ پاک نے کسی کو اولاد دی، بڑی نعمت ہے۔ اب بیٹا باپ کا ہے یا ماں کا ہے؟ سنو میری بات، اس ماں اور باپ کو نام رکھنے کا اختیار تو ہے، لیکن ایسے نام رکھنے کی اجازت نہیں جو مسلمانوں کے خلاف ہوں۔ تم تو اپنے بچوں کا نام رکھنے کے بارے میں بھی اختیار نہیں رکھتے، حالانکہ اولاد تمہاری ہے۔ تم اپنے بچوں کی پرورش کے بارے میں بھی خود مختار نہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا جب بچہ پیدا ہو سجے کان میں اذان کہو اور کھبے کان میں تکبیر کہو، یہ ثابت کر دو اذان تیری ہو گئی، تکبیر تیری ہو گئی، اب تیری زندگی 50 برس کی ہو، 100 سال کی ہو، بس اتنا وقفہ رہ گیا کہ تکبیر ہو چکی اور اللہ اکبر نیت بندنے کی دیر ہے۔ ظاہر بات ہے لوگ آج کل لکھے پڑے اعتراض کرتے ہیں کہ ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی، دین نہیں سمجھ میں آتا، قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ اب بتاؤ یہ بچے کے کان میں جو 3 دن کا بچہ ہے اس کے کان میں جو اذان آ رہی ہے اس کا کوئی بظاہر فائدہ ہے؟ جب 80 برس کا بوڑھا اذان سن کر مسجد میں نہیں آتا تو یہ بچہ بیچارہ اذان سن کے کیا کرے گا؟ جب لوگ اذان سن کر کنجری کا گانا بند نہیں کرتے، اذان سن کر بدماش اور بدکار عورتوں کے گانے اور فوش بند نہیں کرتے، دکان نہیں چھوڑتے، گھر سے اٹھ کر اللہ کے دربار میں بلائے ہوئے نہیں آتے، تو اب بتاؤ اس بچے کے کان میں اذان دینے کا کیا فائدہ؟ ظاہر ہے کہ یہ بات کہنی پڑے گی کہ حکم ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسے پورا کرنا پڑے گا، بظاہر فائدہ نظر آئے یا نہ آئے۔ ہم ظاہری فائدے کے پابند نہیں، ظاہری فائدوں کے مفاد کے ہم پابندی نہیں۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ ہم لوگ کسی بارے میں بھی اختیار نہیں رکھتے، سارا دن پانی پیو روٹی کھاؤ، لیکن جب روزہ رکھ لو گے تو اب روٹی کھانے گناہ، پانی پینا گناہ۔ یہی بات میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ اختیار میں نہیں ہیں، آزاد نہیں ہیں جتنا ہم نے اپنے آپ کو آزاد سمجھا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں تبارک الذی بیدہ الملک، ساری برکتیں اسی کے ہاتھ میں ہیں جس کا ملک میں راج ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔
ہر چیز پہ اسی کا قبضہ، اسی کی قدرت، اسی کی حکمت، اسی کا علم، اسی کی بے نیازی چلے گی، کسی کی بات نہیں چل سکتی۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھو، سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی 99 بیوی، ایک پیغمبر اور ایک بادشاہ، اتنا بڑا بادشاہ کہ ہوا تخت اڑائے پھرے، ہوا تخت اڑائے پھرتی ہے سلیمان علیہ السلام کا، سر پہ تاج نبوت ہے، نیچے تخت شہنشاہی ہے، ہوا تخت کو اڑاتی ہے، جہاں سلیمان علیہ السلام چاہتے ہیں ہوا اتار دیتی ہے، اور جہاں چاہتے ہیں ہوا اڑا کر لے جاتی ہے، اور پانی کا پتہ لگانے کے لیے پرندے موجود ہیں، جن تابع، انسان تابع، پرندے تابع، چرندے تابع، مقام اتنا اونچا، بادشاہت بھی دے دی، نبوت بھی دے دی، پیغمبری بھی دے دی، اور اتنی بڑی عظمت بھی دے دی، اور حال یہ ہے کہ 99 بیویوں میں سے ایک انگل کا بچہ پیدا نہیں ہوا۔ دیکھی اس کی بے نیازی، بادشاہ میں نے تجھے بنا دیا، نبی میں نے تجھے بنا دیا، ہوا تخت تیرا اڑائے اڑائے پھرے گی، پوری دنیا میں تو پھرے گا، بادشاہ تیری، نبوت تیری، رسالت میں نے تجھ کو دے دی، پیغمبری میں نے تجھ کو دے دی، جا، میری مرضی اولاد نہیں دیتا۔ 99 بیوی، تمہارا کئیوں کا دل تو کر رہا ہوگا ہم بھی اس زمانے میں پیدا ہوتے تو کم سے کم بیویوں کا ایک لشکر تو ہوتا۔ لو کر دیکھو، شام کو پتہ لگ ویسی گھڑی کا کیا ٹائم ہے، جائے کوئی شوق ہوئے کٹ گننے، بڑا مشکل مقام ہے، جو عورتیں کر کے اس زمانے میں جنت میں جائے بڑا مشکل۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، مرض الموت ہے، آخری دن ہے، آخری بیماری ہے، موت بالکل قریب ہے۔ جناب صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، جناب سعدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، تمام ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، ساری گھر والیوں کو، ہماری ماں کو بلا کر اللہ کا پاک پیغمبر فرماتے ہیں، او میری گھر والیوں، میرا آخری وقت قریب ہے، بیماری بڑی سخت ہے، اجازت دے دو میں اپنی بیماری کے دن عائشہ کے حجرے میں گزار لوں۔ امام الانبیاء اجازت لے رہے ہیں، اجازت لے رہے ہیں، تم ناراض گھر بیٹھی رہو، میری باری تھی، میری باری تھی، ساری باری عائشہ کے حجرے میں رکھ دی۔